السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے نوید محبت دیں تمہیں۔ ناول کی رائٹر ہیں ثنا ظفر۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ بچوں سے آج لیے گئے ٹیسٹ چیک کر رہی تھی جب امی آہستگی سے دستک دے کر اس کے کمرے میں چلی آئی۔ ارے امی جی آئیے، آپ بزی تو نہیں ہو بیٹا؟ بزی تو ہوں لیکن آپ آئیے۔ اس نے بیڈ پر ان کے لیے جگہ بنائی۔ کوئی کام تھا تو مجھے بلا لیتی۔ نہیں کام تو نہیں، بس بات کرنا تھی ایک تم سے۔ جی کہیے۔ وہ تیزی سے ورک شیٹ پر مارکنگ کرتے ہوئے بولی۔ وہ آج تمہاری خالہ آئی تھی بیٹا؟ اچھا، پھر تو آپ کا دن بہت اچھا گزر گیا ہوگا۔ وہ مصروف سے انداز میں مسکرائی۔ ہاں بیٹا، آج میری برسوں کی ایک خواہش پوری ہو گئی ہے، وہ مطمئن سے انداز میں بولی تو وہ ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر آج عرصے بعد بڑی آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔ پوچھو کہ نہیں کہ کون سی خواہش؟ میرا خیال ہے امی جی کہ آپ مجھے وہی بتانے آئی ہیں۔ وہ فائل میں لگے ڈھیروں پرچوں کو ایک سائڈ پر رکھ کر مکمل طور پر ان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ابو جی سو گئے کیا؟ ہاں، میڈیسن لے کر سو گئے ہیں۔ اچھا، تو پھر کون سی ایسی خواہش تھی جو میری ماں برسوں سے دل میں دبائی بیٹھی تھی اور آج وہ پوری ہو گئی؟ وہ شرارت و لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی۔ وہی خواہش جو ہر ماں کی ایک بیٹی کے لیے ہوتی ہے۔ یہی دعا ہے کہ اس کی بیٹی کو ایک خوبصورت، سلجھا ہوا اور قابل بھروسہ شخص کا ساتھ ملے۔ امی کے لفظوں پر اس کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کے بال سنوارے تھے۔ رشمان بیٹا، آج تمہاری خالہ ارشمان کے لیے تمہیں مانگنے آئی تھیں۔ ان کے لہجے میں محبتیں اور خوشیاں کوٹ کوٹ کر بھری تھیں۔ وہ کئی لمحے گمسم انہیں دیکھے گئی۔ مجھے کیا جواب دینا تھا بیٹا؟ گھر کی بات ہے جو کہ شروع سے طے ہے اور ہماری دلی آرزو بھی، لیکن پھر بھی میں نے کہہ دیا کہ رشمان سے بات کر کے ہی کوئی جواب دوں گی۔ تو پھر آپ انہیں انکار کر دیں امی جی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا فوراً کہا۔ کیا؟ انہیں شدید شوق لگا تھا۔ جی، مجھے ان کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو رشما بیٹے؟ صدمے سے گنگ ہوتی آواز اور بے یقین نگاہیں اس پر جمی تھی۔ اس کے انکار کو تو انہوں نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں امی، پلیز آپ خالہ کو انکار کر دیں۔ مگر کیوں؟ کوئی وجہ بھی تو ہو۔ کیا تم کہیں اور؟ جوان بیٹی کی ماں کے لہجے میں خدشے بولنے لگے۔ پلیز امی، آپ جانتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر بیٹا کیوں انکار کر رہی ہو تم، وہ بھی ارشمان جیسے انسان کے لیے؟ بس امی، مجھے وہاں شادی نہیں کرنی۔ لیکن رشما، یہ بات تو ہمارے بیچ شروع سے ہی بن کہے طے تھی کہ نہ تو آپا کے ہاں باہر سے بہو آئے گی اور نہ ہی ہمارے گھر اجنبی لوگ۔ اور آپ دونوں بہنوں نے یہ فرض کرتے وقت بالکل نہیں سوچا کہ ہم بھی انسان ہیں، ہماری اپنی بھی کوئی مرضی ہو سکتی ہے، کوئی اور چوائس۔ لیکن اس سے ابھی تم انکار کر چکی ہو۔ وہ ٹوک کر بولی۔ جی، میں اب بھی مانتی ہوں کہ میری کوئی دوسری چوائس نہیں ہے، لیکن ہو تو سکتی تھی نا۔ لیکن ہے تو نہیں، تو پھر انکار کیوں؟ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکی تھی کہ ان کی یہ انتہائی ذمہ دار، کمگو اور سلجھی ہوئی سوچ کی مالک بیٹی ایسے موقع پر ایسا گستاخانہ رویہ اپنائے گی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جب انا پر چوٹ پڑے تو عزت نفس کے مارے لوگ بلبلا اٹھتے ہیں۔ بس یہاں نہیں، اور چاہے جہاں مرضی کر دے، مجھے آپ کی پسند پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کمی ہے ارشمان میں؟ وہ کڑی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بلکہ ہمارے ہاتھوں میں پلا بڑھا ہے، پڑھا لکھا، سلجھا ہوا، انتہائی سمجھدار اور برسر روزگار ہے۔ لڑکیاں تو ایسے شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والوں کے خواب دیکھتی ہیں، اور تم گھر آئی نعمت کو ٹھکرا رہی ہو۔ وہ زج ہو کر بولی۔ میں نے کہا نا امی، اس کے علاوہ آپ جہاں بھی میری شادی کر دیں مجھے بالکل کوئی اعتراض نہ ہوگا، مگر یہاں نہیں، اس نے قطعیت سے کہا اور دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کیوں نہیں؟ آخر وجہ بھی تو پتہ چلے۔ اب انہیں غصہ آنے لگا تھا۔ کوئی وجہ نہیں ہے، بس میرا دل نہیں مانتا۔ کیوں؟ آخر کوئی بات ہوئی ہے تم دونوں کے درمیان؟ وہ حیران تھی، اس کا رویہ بالکل غیر متوقع تھا۔ ہمارے درمیان کیا بات ہوگی امی؟ ہماری تو مہینوں ملاقات نہیں ہوتی۔ تو یہ تمہاری اپنی کوتاہی ہے، ورنہ وہ تو روزانہ ہماری خبر لینے آتا ہے۔ تو نہ آیا کرے، ہم دعوت دینے تو نہیں جاتے۔ رشی، تم حد سے بڑھ رہی ہو، خواہ مخواہ بدگمان ہو رہی ہو۔ وہ تیز لہجے میں بولی، لیکن اس کا بے نیاز انداز دیکھ کر وہ ڈھیلی پڑ گئیں اور دوبارہ اس کے سامنے بیٹھ گئیں۔ دیکھو بیٹا، تم میری بیٹی ہو تو ارشمان بھی میرے ہاتھوں میں ہی پل کر جوان ہوا ہے، بلکہ تم سے پہلے اس کی پرورش کی ہے میں نے۔ وہ بلا شبہ ایک آئیڈیل انسان ہے۔ جہاں وہ ایک سعادت مند بیٹا ہے، وہاں وہ باقی رشتوں کے احترام سے بھی واقف ہے، صاف ستھری سوچ کا مالک، حب الوطن شہری ہے، مضبوط کردار کا حامل، سلجھی ہوئی سوچ کا مالک ہے۔ تو بس کریں امی، مجھے ان کی کسی بھی خوبی سے انکار نہیں ہے، لیکن پھر بھی مجھے ان سے شادی نہیں کرنی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کی ذات کی خوبیاں گنواتی، وہ انتہائی رکھائی اور قطعی انداز میں بولی۔
میں جانتی ہوں کہ وہ ایک بہت خاص انسان ہے، ان میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود ہیں جو کسی عام انسان میں نہیں ہوتی، لیکن میں ایک بہت عام سی انسان ہوں اور مجھے کسی اپنے ہی جیسے عام انسان سے شادی کرنا ہے۔ اور پلیز اب میں مزید اس موضوع پر بات کرنا نہیں چاہتی۔ آپ میرے لیے میرے ہی جیسا کوئی عام سا انسان ڈھونڈیں، بے شک وہ بہت ہائی کوالیفائڈ نہ ہو، میری طرح ہی سمپل ایم اے پاسنگ مارکس میں کر رکھا ہو، معمولی تنخواہ لیتا ہو، بے شک اندھا لنگڑا لولا ہی کیوں نہ ہو۔ میری وجہ سے کسی کا بھلا ہو جائے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ ہم تمہارے لیے اندھا لولا لنگڑا بھر ڈھونڈیں گے۔ ان کے تو دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو رشمان، ایسے رشتے قسمت والوں کے دھر پر آتے ہیں۔ وہ جانے کے لیے پلٹی۔ میں بدقسمت ہی بھلی، وہ بھی بڑبڑائی تھی لیکن آواز ان تک پہنچ گئی۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے رشمان، سوچ سمجھ کر بولا کرو، وہ غصے سے کہتی تنبیہ نگاہوں سے گھورتی نکل گئی۔ جیسا اس کے علاوہ میرے رشتوں کا کال پڑا ہو۔ کیا بات ہے امی، کوئی پریشانی ہے کیا؟ نہیں تو، وہ جیسے چونکی تھی۔ کوئی بات تو ہے جو آپ اس قدر خاموش بیٹھی ہیں، کہاں کھوئی ہوئی تھیں؟ بس نہیں بیٹا، تم کھانا کھاؤ۔ امی جان جو بھی بات ہے بتائیں آپ مجھے، ورنہ میں پریشان رہوں گا۔ صبح تو آپ اچھی بھلی بلکہ بہت خوش تھیں، میری واپسی تک ایسی کیا بات ہو گئی؟ تم کھانا کھا لو پہلے۔ یعنی کوئی بات ہے ضرور، آپ بتائیں، میں کھا رہا ہوں۔ ارے ہاں، صبح خالہ نے فون کیا تھا نا، پھر گئی تھی آپ؟ اس نے ان کا خیال بٹانا چاہا۔ ہاں گئی تھی، انہوں نے سر داہ بھر کر کہا۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ اس کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ سر داہ بھر کر کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ افسردگی سے گویا ہوئیں۔ رشمان نے انکار کر دیا ہے۔ اس کا منہ کی طرف نوالا لے جاتا ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا۔ کتنے ہی لمحے خاموشی سے سرک گئے۔ وہ کھانا کھانے لگا۔ تو اس میں اس قدر پریشانی اور افسردگی کی کیا بات ہے امی جان؟ وہ ایک پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہے اور اسے انکار کا حق حاصل ہے، اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ لیکن بیٹا کوئی وجہ بھی تو ہو۔ کوئی وجہ ہی ہوگی امی جان اس کے انکار کی۔ بہتر سے بہترین تو ہر کوئی چاہتا ہے، یقیناً اس کی زندگی میں کوئی بہترین چوائس ہوگی۔ اپنی سند اور مرضی سے زندگی کے ساتھی کا انتخاب اس کا بھی حق ہے۔ آپ خواہ مخواہ پریشان نہ ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے عثمان، نہ تو اس کی کوئی چوائس ہے اور نہ پسند۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں امی؟ کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے لکھنے سے حلقہ باب بہت وسیع ہو جاتا۔ یقیناً وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر چکی ہے اور ہماری اعلیٰ ظرفی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم اعتراض نہ کریں بلکہ اس کی خواہش کو اپنی خواہش جانیں۔ اور پلیز آپ اپنا دل میلا نہ کریں۔ یہی تو پریشانی ہے بیٹا کہ کو ایجوکیشن میں پڑھنے کے باوجود نہ تو اس کا حلقہ باب بہت وسیع ہے اور نہ ہی اس کی کوئی دوسری پسند اور چوائس، بلکہ اس نے اپنی ماں سے کہہ دیا ہے کہ وہ جہاں چاہے اس کی شادی کر سکتی ہے لیکن یہاں نہیں۔ جی امی کیا مطلب؟ وہ چونکا تھا۔ یہی کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تمہارے علاوہ چاہے وہ کسی اندھے لنگڑے لولے ان پڑھ جاہل سے بھی شادی کرنے کو تیار ہے، مگر تم سے نہیں۔ اس کی انا پر بہت کاری ضرب پڑی تھی۔ یہ سب کہا اس نے؟ وہ حیرت و بے یقینی سے انہیں دیکھے گیا۔ ہاں وہ بولی۔ مگر کیوں؟ اس کی انا بلبلائی تھی۔ یہ تو تم ہی بہتر بتا سکتے ہو کہ کیا ناراضگی ہے اس کی تمہارے ساتھ، جو وہ اتنی سختی سے انکار کر رہی ہے کہ کوئی دلیل اسے راضی نہیں کر پا رہی۔ ناراضگی؟ میری اس سے کیا ناراضگی ہو سکتی ہے امی؟ ہمارے درمیان کبھی کوئی ایسا تعلق نہیں رہا کہ صلح و ناراضگی کی نوبت آئے۔ اول تو کبھی ہماری کوئی ایسی تفصیلی ملاقات و گفتگو نہیں ہوئی، اور اگر کبھی آمنا سامنا ہو بھی جائے تو سلام و دعا سے بڑھ کر بات نہیں ہوئی، تو ایسے میں ناراضگی کا کیا سوال؟ وہ یہ بات کہتے ہوئے وہ اپنے اندر ہی اندر چونکا تھا، اور یہ بات تو اس نے کبھی نوٹ ہی نہیں کی تھی جو اب اس کے دھیان میں آ رہی تھی کہ وہ روزانہ ان کی طرف جاتا تھا۔ وہ کبھی بھی ان کے پاس آ کر نہ بیٹھتی تھی، چائے اور کھانا وغیرہ بھی خالہ ہی سرو کرتی تھیں، بلکہ اکثر ایسا بھی ہوتا کہ وہ وہاں جاتا تو ماموں کے پاس بیٹھی ہوئی کسی نہ کسی بہانے وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی۔ اور اس ایک جھلک کے بعد جس نے اسے کبھی نہ دیکھا تھا، وہ ایسا کیوں کرتی تھی، اس بات کو اس نے کبھی بھی اہمیت نہ دی، اور اب اسے سمجھ آ رہی تھی کہ وہ سب بلا وجہ یا غیر ارادی نہ تھا، بلکہ یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ اس کی ناراضگی کا سبب بنی تھی۔ لیکن کیا اس کے کچھ سمجھ نہ آیا۔ تو پھر بیٹا اس کے انکار کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ پریشان تھی۔ چھوڑیں امی، آپ کیوں اس قدر پریشان ہو رہی ہیں؟ پریشان کیوں نہ ہوں بیٹا، میں نے ہمیشہ سے صرف اسے ہی تمہاری دلہن کے روپ میں دیکھا۔ تصور ہی تصور میں تم دونوں کو اکٹھے اٹھتے بیٹھتے، ہنستے بولتے، سوتے جاگتے دیکھا ہے۔ ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہمارے درمیان تیسرا چوتھا بھی آئے گا۔ بے شک ہم نے کبھی زبان سے یہ بات دوبارہ نہیں دہرائی، لیکن شروع سے یہ بات طے تھی۔ نہ جانے کیوں انکار کر دیا اس نے، کس بات کی گرہ پڑ گئی ہے اس کے دل میں؟ یہ تو آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے۔ اس نے ہنس کر ٹالنا چاہا۔ آپ تو ہمیشہ ہی بہت تعریفیں کرتی آئی ہیں اس کی طنزیہ بات انہیں پسند نہ آئی۔
جو انسان تعریف کے قابل ہوتا ہے اس کی تعریف ہی کی جاتی ہے۔ وہ صورت کی ہی خوبصورت نہیں، سیرت کی بھی بے انتہا پیاری ہے۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، آج کل کی لڑکیوں کی طرح چچورا پن اور شوخی نہیں ہے اس میں۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھا ہے۔ اس نے ثاقب کے ایکسیڈنٹ کے بعد جس طرح اس کا ایک بازو اور ایک ٹانگ کٹ گئی تھی اور جو ہماری حالت تھی، اسی نے سنبھالا تھا ہمیں۔ تم تو ملک سے باہر اور تمہارے فائنل سیمسٹر کی وجہ سے تمہیں نہیں بتایا کہ تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ جاتے، اور ایسا ثاقب بالکل نہیں چاہتا تھا۔ یہ وہی تھی جس نے بڑی جوان مردی سے تمام حالات کا مقابلہ کیا۔ کوئی عام لڑکی ہوتی تو ایسے کٹھن حالات میں سوائے رونے کے اور کچھ نہ کر سکتی تھی۔ بی اے کا فائنل ایئر تھا اس کا، لیکن وہ سب کچھ بھلائی ہماری دلجوئی میں لگی تھی۔ بڑی مشکل سے راضی کیا تھا اسے اپنی تعلیم مکمل کرنے پر۔ وہ شروع سے ہی بہت سمجھدار اور سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک ہے۔ یقیناً اس کے دل میں کوئی بات ہے جو وہ انکار کر رہی ہے، تو آپ نے پوچھنا تھا اس سے۔ اول تو میری اس سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور اگر ہوتی بھی تو میں کیا پوچھتی؟ مجھے تو اس میں سراسر تمہارا ہی قصور نظر آتا ہے۔ کیا میرا؟ وہ شوق تھا۔ ہاں، تمہارا رشمان واحد فرسٹ کزن ہے، تمہاری ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہو، لیکن تم نے کبھی اس پر توجہ نہیں دی۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم دونوں کے بیچ اجنبیت کی دیوار سی کھڑی ہے۔ تم دونوں کو ایک جگہ دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپس میں فرسٹ کزن ہو اور ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے رہے ہو۔ وہ بھی اکلوتی ہونے کے باعث ہمیشہ تنہا رہی، اور تم بھی اکیلے ہونے کے باوجود اسے اپنائیت کا کوئی احساس نہیں دے پائے۔ جن حالات سے وہ گزری ہے، ایسے میں ماں باپ کے علاوہ انسان کو کسی ایسے ذہنی اور معاشرتی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہر جگہ اسے اپنائیت کا احساس دلائے۔ تمہارا ایک جذباتی تعلق بھی بنتا تھا اس کے ساتھ، جسے تم نے کبھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ تم ثاقب کے حادثے کے 6 ماہ بعد لوٹ آئے تھے، لیکن تم نے آگے بڑھ کر انہیں بالکل سپورٹ نہیں کیا۔ امی، یہاں تو آپ زیادتی کر رہی ہیں۔ اس نے فوراً بھرپور احتجاج بلند کیا۔ میں نے انہیں ان کے انکار کے باوجود بھرپور معاشی سپورٹ دینے کی کوشش کی۔ ماموں جان میرے باپ کی جگہ ہیں۔ اس محتاجی کے عالم میں میں انہیں اتنا ہی وقت، محبت اور اپنائیت دینے کی کوشش کرتا ہوں جتنا کہ اگر ان کا کوئی بیٹا ہوتا تو کرتا۔ ہاں، رہی بات رشمان کی، تو میں مانتا ہوں کہ میں کبھی اسے توجہ نہیں دی۔ کچھ حالات ایسے رہے کہ اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا وقت ہی نہیں ملا۔ آپ نے بھی تو میرے پاکستان آتے ہی اپنی خواہش و پسند مجھ پر مسلط کر دی، اور میں لاشعوری طور پر تھوڑا محتاط ہو گیا۔ میں ثاقب ماموں اور آنٹی کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا، اور مجھے ان فلمی ہیروؤں کی طرح ڈائیلاگ بازی اور چچورا پن بالکل پسند نہیں ہے، اور شاید اس کی اپنی ریزرو طبیعت کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آپ خالی خولی مجھے الزام نہیں دے سکتی۔ میں ہر روز ان کی طرف جاتا رہا ہوں۔ اول تو وہ کبھی سامنے آئی ہی نہیں، اور اگر کبھی اتفاقاً سامنا ہو بھی گیا تو سوائے سلام دعا کے اس نے کبھی مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ مجھے مکمل نظر انداز کرتی اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی، اور میں نے کبھی اس بات پر توجہ ہی نہیں دی کہ اس کا سبب اس کی کوئی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے اپنی پسند کا اظہار کیا تو میں نے یہی سوچ کر حامی بھری کہ شادی تو کرنی ہے تو ماں کی پسند کی ہی کیوں کروں۔ ماموں جان کے بہت احسانات ہیں ہم پر، تو ان کی بیٹی چھوڑ کر کہیں اور رشتہ جوڑ لینا یقیناً خود غرضی ہوتی، اور میں یہی سوچ کر مطمئن رہا کہ گھر کی بات ہے تو بس ٹھیک ہے۔ مزید کبھی اس پر سوچا ہی نہیں، نہ کبھی رشمان کے بارے میں، نہ کبھی اس کے اور اپنے تعلق کے بارے میں۔ زندگی میں ترقی کی دوڑ بھاگ اور وقت کی تیز رفتاری نے کبھی اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا، اور شاید تمہاری لاتعلقی نے اس کی انا کو مجروح کیا۔ ایک لڑکی کو معاشرے میں سروائیو کرنے کے لیے ایک مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ باپ کا ہو یا بھائی کا۔ بھائی کوئی تھا نہیں، اور باپ معذور ہو کر چارپائی سے لگ گیا، اور رہ گئے واحد تم، تو تم نے اسے درخواہ ادنا نہیں جانا، اور تمہارا سب سے بڑا غلط فیصلہ یہاں آ جانا۔ اور اگر تم انہیں وقت، چاہت، محبت دیتے ہو تو کوئی احسان نہیں کرتے۔ انہوں نے تمہیں ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح چاہا ہے، اور مت بھولو کہ تم ان کے بیٹے ہی ہو۔ جب تک بے سہارا اور ضرورت مند رہے، ان کے در پر پڑے رہے، اور جب تم خود کسی قابل ہوئے تو انہیں ایسے کڑے حالات میں چھوڑ کر یہاں آ گئے۔ تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ اگر ہمارا ان کے سوا کوئی نہیں تھا تو اب ان کا بھی ہمارے سوا کوئی نہیں ہے۔ امی، بخدا اس میں بھی میری کوئی خود غرضی شامل نہیں تھی۔ یہ سب بھی میں نے ان کی عزت اور اپنے وقار کی خاطر کیا تھا۔ آپ کی ہی خواہش اور پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ قدم اٹھایا کہ کل کو لوگ ہم پر انگلیاں نہ اٹھائیں، اور پھر بہتر سے بہترین کی تلاش تو سب کو ہوتی ہے۔ اور میں نے جو اپنی زندگی میں اتنی محنت اور بھاگ دوڑ کی تو کس کی خاطر؟ آپ سب کی خاطر ہی نا۔ میں نے جب یہ گھر بنوایا تو یہی سوچا تھا کہ ہم سب یہاں اکٹھے رہیں گے، ایک ہی گھر میں، لیکن ماموں مانے ہی نہیں، اور بہت دکھ ہوا تھا مجھے۔
ثاقب بہت خوددار انسان ہے بیٹا، وہ کیسے یہ سب گوارا کرتا اور ساری زندگی ان کے اس گھر میں گزری ہے۔ اپنے آباء و اجداد کا گھر چھوڑنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، تو پھر میری تربیت ہی انہوں نے ہی کی ہے۔ امی جان میں کیسے گوارا کر لیتا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ساری عمر ان کے در پر پڑا رہتا، اور اکثر میں گھر داماد کا لیبل لگا خود پر چسپاں کروا لیتا۔ اس کی دلیلوں پر وہ بھی خاموش ہو گئیں۔ جہاں رشید احمد اور ضمیر احمد دونوں بھائی تھے، وہاں رضیہ بیگم اور رفعت بیگم دونوں بہنیں تھیں۔ دونوں گھرانے محبت اور یگانگت میں اپنی مثال آپ تھے۔ رضیہ اور رشید احمد کی دو بیٹیاں تھیں، نویرہ اور نمیرہ۔ رفعت اور ضمیر احمد کا ایک ہی بیٹا ثاقب حسن تھا۔ ثاقب نویرہ سے 3 سال چھوٹا اور نمیرہ سے 2 سال بڑا تھا۔ گھر کی بڑی بیٹی ہونے کے باعث نویرہ کے لیے جلد ہی ایک اچھا رشتہ دیکھ کر شادی کر دی گئی اور ثاقب اور نمیرہ کی بات طے ہو گئی۔ احتشام الحق ایک سرکاری ملازم اور اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، جو کہ بہت اچھے اور مہربان انسان تھے۔ نویرہ کے لیے جہاں وہ محبت کرنے اور خیال رکھنے والے شوہر ثابت ہوئے، وہاں اسے اکلوتی بہو ہونے کے ناطے ساس سسر بھی قدردان ملے۔ شادی کے سال بھر بعد ہی خدا نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تو دادا نے بہت محبت سے پوتے کا نام جنت کا شہزادہ یعنی ارشمان رکھا، اور واقعی شہزادوں جیسی شکل و صورت والا معصوم فرشتہ چند دنوں میں ہی دونوں گھرانوں کے لیے لازم و ملزوم حیثیت قرار پا گیا۔ ثاقب بضد تھا کہ وہ اسے ماموں کہلوائے گا، لیکن نمیرہ کے رشتے سے وہ اس کا خالو تھا، جبکہ نویرہ بھی آنٹی کی بجائے خالہ کہلوانا چاہتی تھی، اور یہ اچھا خاصا گھپلہ ہو گیا تھا۔ ثاقب نے تو اسے ماموں ہی کہلوایا، جبکہ نمیرہ کو وہ جب اپنی خوبصورت آواز میں مامی جی پکارنے لگا تو وہ اس پر جی جان سے نچھاور ہو گئی کہ وہ اس کے منہ سے یہ اتنا خوبصورت لگتا کہ اس کا جی چاہتا وہ بار بار سنے۔ ثاقب اپنی تعلیم سے فارغ ہوا تو تایا اور ابو کے ساتھ مل کر کاروبار میں ان کا ہاتھ بٹانے لگا۔ رشید احمد جلد از جلد اب اپنی چھوٹی بیٹی کے فرض سے بھی سبکدوش ہونا چاہتے تھے کہ دل کے مرض نے انہیں وہمی سا کر دیا تھا۔ ارشمان سال بھر کا ہو چکا تھا۔ احتشام چاہتے تھے کہ اب اللہ انہیں مزید اولاد دے، کہ جس طرح انہوں نے تمام تنہائی کی زندگی گزاری ہے ان کا بیٹا ایسی محرومی سے دوچار نہ ہو، لیکن خدا کو شاید یہی منظور تھا۔ لاکھ علاج کے باوجود بھی ان کی کوشش بار آواز نہ ہو سکی۔ 3 سالہ ارشمان ثاقب کا شبالہ بنا اس کے ساتھ بیٹھا چھوٹا سا دولہا ہی لگ رہا تھا۔ دودھ پلائی کی رسم ہو رہی تھی کہ کسی بزرگ نے مذاق میں ثاقب کو مخاطب کر کے کہا تھا، ثاقب بیٹا کوشش کرنا کہ یہ چھوٹا سا دولہا جب تمہاری عمر کو پہنچے تو تمہاری جگہ اسی حیثیت سے بیٹھا ہو جس حیثیت سے تم یہاں موجود ہو۔ اور سب نے مذاق کی مذاق میں ان کی تائید کی تو بھی بولا، کیوں نہیں جناب، یہ تو اپنا یار ہے، وقت آنے پر دغا نہیں دے گا۔ اس کے انداز پر ایک زبردست کہکا پڑا تھا، یار اگر تم کوشش کرو گے تو ہم بھی یاروں کے یار ہیں، میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں۔ احتشام الحق بھی اس وقت فل موڈ میں تھے۔ بیٹی کی شادی کو 2 ماہ بھی نہ ہوئے تھے کہ رشید احمد مالک حقیقی سے جا ملے، اور ان کے بعد رضیہ بیگم بھی کچھ زیادہ عرصہ نہ جی پائیں۔ 2 سال بعد نمیرہ کی گود میں جو پھول کھلا اس کا نام ضمیر احمد نے رشمان رکھا تھا۔ نویرہ جب رشمان کے لیے تحائف لے کر آئیں تو ڈھیروں کھلونوں اور کپڑوں کے ساتھ ایک خوبصورت سی گولڈ کی چھوٹی سی انگوٹھی بھی تھی، اور جب وہ بہت محبت سے رشمان کو گود میں لے کر ڈبیا کھولے اس کی ننھی سی انگلی میں انگوٹھی پہنانے لگی تو 5 سالہ ارشمان جو کہ ضمیر احمد کی گود میں بیٹھا تھا مچل کر اترا اور بھاگ کر ان کے قریب آیا۔ ماما میں پہناؤں گا۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھ سے انگوٹھی پکڑنے لگا۔ کیوں ضمیر احمد، ہمارے پوتے کو اجازت ہے آپ کی پوتی کو انگوٹھی پہنانے کی؟ ارشمان کے دادا مسکرا کر بولے تو ایک لمحے کو سب نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ وقت بہت تیز جا رہا تھا بھائی صاحب، نئی نسل کے ارادوں کی کیا خبر، لیکن ہم تو مطمئن ہو جائیں گے جو یہ خود فیصلہ کریں۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ان کے لیے گنجائش چھوڑتے ہوئے اجازت ہے۔ ماما دینا۔ ارشمان بضد تھا۔ بڑوں کی بات ختم ہوتے ہی نویرہ نے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھما دی۔ رشمان کو انگلی میں انگوٹھی پہنا کر خود ہی تالیاں بجانے لگا۔ لو بھائی ضمیر احمد، ہم دوہرے سمدی ہو گئے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے بعد کبھی دوبارہ یہ بات دہرائی نہیں گئی۔ نویرہ تو دوبارہ ماں نہ بن سکی، جبکہ نمیرہ رشمان کے بعد 3 بار ماں بننے کی نوید ملی، لیکن تینوں بار ہی نئی زندگیاں دنیا میں آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئیں، تو ڈاکٹر کی ہدایت پر انہوں نے اپنے اندر کی اس خواہش کو وہیں دبا دیا۔ دونوں گھرانوں کی کل کائنات دونوں بچے ہی تھے، ایک دوسرے کے غم اور خوشیوں میں شریک، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے خوشیوں کے ڈولے میں ڈولتے وہ تقدیر کے ایک کاری وار پر گنگ رہ گئے۔ احتشام الحق آفس جانے کے لیے گھر سے نکلے تھے، پوری دلجمعی سے آفس ورک نپٹاتے اچانک ہی سینے پر ہاتھ رکھے دوہرے ہو گئے۔ ساتھیوں نے دیکھ کر جلد از جلد ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کی، لیکن شاید خدا کو ایک پیارا شخص کچھ زیادہ ہی پیارا تھا، جو کہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی اسے اپنے پاس بلا لیا۔ 6ٹھی کلاس کے طالب علم ارشمان پر یتیمی کا لیبل کیا لگا، وہ تو بالکل گم سم ہو گیا۔ بوڑھی ماں جوان بیٹے کی موت کا غم دل سے لگائے
جلد ہی چل بسیں۔ باپ کے جس نے بیٹے کے سہارے ہمیشہ خود کو جوان محسوس کیا تھا، ایک دم سے ہی بہت بوڑھا ہو گیا، کمر جھک گئی اور حوصلے ٹوٹنے لگے۔ لیکن یتیم پوتے اور بیوہ بہو کا خیال نہ انہیں مرنے دیتا نہ جینے دیتا۔ ایسے میں ثاقب حسن نے نویرہ کا بھائی ہونے کا صحیح حق ادا کیا تھا۔ وہ احتشام الحق کی کمی تو پوری نہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے خود سے عہد کیا کہ وہ ارشمان کو کبھی باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیں گے۔ وہ ضمیر احمد اور باقی گھر والوں سمیت ان کے ہاں پہنچے۔ بھائی صاحب، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھا ہے، اور چھوٹے بھائی کا فرض ہے کہ اگر قسمت موقع دے تو بڑے بھائی کی خدمت سے نگاہ نہ چرائے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی خدمت کا موقع دیں۔ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور نویرہ میری بیٹی ہے۔ اس کسمسری کے عالم میں ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو لینے آئے ہیں، اور آپ پلیز انکار نہیں کریں گے۔ اور وہ ان کی محبتوں اور خلوص کے سامنے بالکل خاموش رہ گئے کہ یہ ان کی مجبوری بھی تھی۔ وہ خود بھی ایک نہایت دیانتدار اور ایماندار سرکاری ملازم ریٹائرڈ تھے، اور انہوں نے اپنی ساری کمائی اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے اور بیٹے کی اچھی تعلیم و تربیت میں لگا دی تھی، اور چاہنے کے باوجود بھی اس مہنگائی کے دور میں اپنا گھر نہ بنا پائے تھے۔ تمام عمر سرکاری بنگلوں میں ہی گزار دی، اور اب بیٹے کو بھی خدا نے اتنی مہلت نہ دی کہ وہ اس خواب کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا۔ وہ لوگ اب احتشام الحق کو ملے اس سرکاری بنگلے میں کب تک رہ سکتے تھے؟ چنانچہ وہ بہت خاموشی سے ان کے ساتھ چلے آئے، اور نویرہ کے ساتھ وہ رشید احمد والے پورشن میں رہنے لگے جو کہ بند پڑا رہتا تھا۔ گزرتے وقت نے ارشمان کو بہت احساس اور ذمہ دار بچہ بنا دیا تھا۔ دادا نے اس کے ذہن میں یہی بات ڈالی تھی کہ وہ محنت کے بلبوتے پر ہی معاشرے میں ایک اچھا مقام حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی محنت اور توجہ کا مرکز اس کی پڑھائی ہے، اور وہ اپنا ارد گرد بھلائے صرف اپنی پڑھائی میں مگن رہتا۔ جہاں نویرہ اور نمیرہ اس کی صحت و تربیت کی فکر میں غلطہ رہتی، وہیں نانا اور دادا کے ساتھ ساتھ ماموں کی توجہ اور محبت اسے پراعتماد بنائے رکھتی۔ بڑے بوڑھوں کی محبت اور ماموں کی دوستی نے اسے وقت سے پہلے ہی خاصا بردبار اور سنجیدہ بنا دیا۔ میٹرک میں دادا اور فرسٹ ایئر میں نانا بھی ساتھ چھوڑ گئے تو مزید اپنے خول میں سمٹ گیا۔ ایف ایس سی میں ٹاپ کرنے پر اسکالرشپ ملا، اور وہ ثاقب حسن کی مدد سے انگلینڈ فلائی کر گیا۔ بعض لوگوں کی زندگی میں خوشیوں کا گزر بہت کم اور حادثات کا گزر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے گھرانے کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ رشمان اس وقت سیکنڈ ایئر میں تھی جب ان کے گھر کی آخری بزرگ ہستی رفعت بیگم بھی بہت خاموشی سے ان کا ساتھ چھوڑ گئیں۔ رشمان نے بھی اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے گھر سے کتنے جنازے اٹھتے دیکھے تھے۔ گھر کی تنہائی اور خاموشی نے اسے بھی بہت کم گو بنا دیا تھا۔ والدین کو خوش اور مطمئن دیکھنے کے لیے وہ اپنا ہر کام بڑی ذمہ داری سے کرتی اور ان کا خیال بھی رکھتی کہ پہ در پہ حادثات نے ثاقب حسن کو خاصا کمزور کر دیا تھا۔ اپنوں کی جدائی نے انہیں بہت کم ہمت کر دیا تھا۔ منتشر ذہن اور سوچیں انہیں ہر وقت الجھائے رکھتی، جس کا اثر ان کے اچھے بھلے چلتے ہوئے کاروبار بھی پڑا۔ دن بدن گھاٹے میں جاتا کاروبار ان کی ذہنی ٹینشن کا منہ بولتا ثبوت تھا، لیکن وہ پھر اپنا بھرم رکھے ہوئے تھے۔ کاروبار کی گرتی ساکھ کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے بینکوں سے لون بھی لیے، لیکن جب پرانے ورکرز کے ساتھ چھوڑ جائیں اور نئے ورکرز مخلص نہ ہوں تو سب کچھ ڈوب ہی جاتا ہے۔ اسی طرح انہیں یکمشت 5 کروڑ کا جھٹکا لگا تھا۔ شدید ٹینشن اور صدمے کی حالت وہ خود ہی گاڑی ڈرائیو کرتے گھر آ رہے تھے کہ سامنے سے آتی تیز رفتار کار سے اپنا بچاؤ نہ کر پائے۔ حادثہ خاصا شدید تھا۔ گاڑی کے شیشے ٹوٹ کر ان کے جسم میں پیوست ہو گئے تھے۔ دایاں بازو اور ٹانگ اپنی کسی گاڑی کے نیچے آ کر کچلے گئے۔ نہ جانے وہ کتنی دیر بے یار و مددگار پڑے رہے تھے کہ کار والا تو جائے حادثے سے اسی وقت فرار ہو گیا تھا، لیکن شاید ابھی ان کی زندگی کی سانسیں باقی تھی، اسی لیے ڈاکٹرز نے ان کی زندگی کی نوید تو دے دی، لیکن وہ ایک ٹانگ اور بازو سے محروم ہو گئے۔ نمیرہ بیگم نے بہت چاہا کہ وہ اس حادثے کی اطلاع بروقت ارشمان کو دے دیں، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تفریحی مقامات کی سیر کو نکلا ہوا تھا اور کوئی رابطے کا ذریعہ بھی نہ مل رہا تھا۔ نہ جانے اس کا سیل کیوں بند مل رہا تھا۔ رابطے کی کوشش ناکام ہوئی تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئیں۔ ثاقب حسن کو 3 دن بعد ہوش آیا اور اپنے اوپر گزر جانے والے المیہ کا احساس ہوا تو 3 عورتوں کے درمیان خود کو بالکل تنہا پا کر قسمت کی اس ستم ظریفی پر ساکت و جامد رہ گئے۔ تینوں عورتوں میں واحد رشمان، جو کہ اس وقت ماسٹرز کے پہلے سال میں تھی ہی، جو حوصلے کا پہاڑ بنی ان کے سامنے تھی، اور وہ خود بھی اپنی اس پھولوں جیسی بچی کے سامنے حوصلہ ہارنا نہیں چاہتے تھے۔ انہوں نے نویرہ بیگم کو ارشمان کو اطلاع دینے سے سختی سے منع کر دیا تھا، کیونکہ اس کے فائنل ایگزام میں صرف 6 ماہ رہ گئے تھے، اور وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ اطلاع ملتے ہی 1 منٹ بھی وہاں نہ ٹھہرے گا۔ منزل کے قریب پہنچا کر واپس کھینچ لینا انہیں ہرگز گوارا نہ تھا۔ وہ ہرگز ان کا کیریئر تباہ نہ کرنا چاہتے تھے۔ لیکن ثاقب، یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے اطلاع نہ دی جائے؟ پلیز آپا، جو ہونا تھا ہو چکا۔ وہ اگر ایک بار واپس آ گیا تو مسائل در مسائل میں گھر کر
واپس نہ جا پائے گا۔ ہمیں اس کے مستقبل کی خاطر خود پر کڑے پہرے بٹھانا ہے۔ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اسے اس حادثے کی بھنک کی نہ پڑنے دیں گے۔ لیکن ثاقب میں اتنا بڑا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں کہ آج کل وہ دونوں بہنیں یہی کام بڑی تندیری سے کرتی تھیں۔ ہاسپٹل سے 1 ماہ بعد ڈسچارج ہونے کے بعد ان کے زخم بھرنے میں 4 ماہ مزید لگ گئے۔ کاروبار تو پہلے ہی ٹھپ ہو چکا تھا، رہی سہی کسر قرضے کی ادائیگی میں نکل گئی، اور جو تھوڑا بہت بچا تھا وہ علاج معالجے میں لگ گیا۔ وہ حقیقتاً کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گئے تھے۔ صرف بچا تھا تو وہ گھر جس میں وہ رہائش پذیر تھے، یا پھر وہ گاڑی جو شدید ضرورت کے باوجود بھی نہ بچی تھی کہ کہیں آنے جانے کے لیے اب وہی ایک آخری سہارا تھی۔ اس کسمسری کے عالم میں رشمان نے اپنی دوست کے توسط سے ان کی آنٹی کے ایک انتہائی پاپولر انگلش میڈیم اسکول کی ایوننگ کلاسز کی جاب کر لی۔ اس کی اچھی اور بہترین کارکردگی اور بچوں میں اس کی پسندیدگی اور مقبولیت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جلد ہی اس کی تنخواہ میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ نویرہ بیگم اب چونکہ کافی عرصے سے ان کے ساتھ ہی رہ رہی تھی، سو دونوں پورشنز کے درمیان دیوار کھڑی کر کے کرائے پر دے دیا گیا۔ دوائی، کپڑا اور علاج کے بنیادی مسائل کچھ حل ہوئے تو ابو نے اسے تعلیم پر توجہ دینے کی نصیحت کی، جبکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے آگے پڑھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن ابو بضد تھے، جو کہ اسے ناممکن نظر آتا تھا۔ ایسے میں اس کی کلاس فیلوز نے اس کو اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی تھی اور اس کا پورا ساتھ نبھا رہی تھیں۔ انتہائی مصروفیت، محنت اور تھکا دینے والے دنوں میں ایک دن وہ بھی آیا تھا جب ان کے زخم دوبارہ ادھڑنے تھے۔ وہ اپنے کام میں بری طرح منہمک تھی، جب ڈور بیل نے خاموش یاسیت بھری فضا میں ارتعاش پیدا کیا۔ امی اور خالہ ابھی چند منٹ قبل مارکیٹ گئی تھیں۔ ابو اپنے کمرے میں سو رہے تھے۔ گھر میں ملازم تو اب کوئی نہیں تھا کہ جسے وہ آرڈر کرتی، لہٰذا کپڑے سیدھے کرتی، دوپٹہ سر پر جماتی وہ خود ہی دروازے تک آئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کو کرایہ ادا کرتی شخصیت کو وہ بالکل بھی پہچان نہ پائی تھی، لیکن کرایہ ادا کر کے والیٹ اپنی جیب میں ڈالتا وہ پلٹا اور زمین پر رکھا اپنا سامان ایک شولڈر بیگ کندھے پر لٹکا کر اور اٹیچی دونوں ہاتھوں میں اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھا تو اسے پہچان کر صحیح معنوں میں زمین اس کے پاؤں تلے سے سرکی تھی۔ وہ سب جس لمحے سے خوفزدہ تھے، اب اس مرحلے سے اسے تنہا گزرنا تھا۔ او آئی ایم سوری، شاید میں غلط گھر میں آ گیا ہوں، آنے والے نے دروازے پر ایستادہ حسین مجسمے کو دیکھ کر خفیف سے انداز میں کہا، تو اس نے اپنے اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتے دل کو بمشکل سنبھالا اور آنکھوں میں آئی نمی کو اپنے اندر اتار لیا۔ جی نہیں، آپ صحیح جگہ آئے ہیں، آئیے، وہ دھیرے سے کہتی پلٹ گئی۔ وہ اسے لیے لاؤنج میں آ گئی۔ بیٹھیے پلیز، میں آپ کے پینے کے لیے کچھ لاتی ہوں، وہ کہتی پلٹ کر باہر نکل گئی۔ وہ سامان رکھ کر ادھر ادھر دیکھتا قدرے ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ 18 گھنٹے کے سفر نے اسے اچھا خاصا تھکا ڈالا تھا۔ وہی گھر، وہی جگہ، سادگی، وقار سے سجا لاؤنج اور ڈرائنگ روم، سب کچھ وہی تھا۔ وہ ٹرے میں گلاس اور جگ لیے چلی آئی، گلاس میں لیمن اسکواش انڈیل کر اس کی جانب بڑھایا۔ تھینک یو۔ گھر کے سب لوگ کہاں ہیں؟ یہی ہیں، سب ابھی آ جاتے ہیں، اس نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ اندر ہی اندر ہول رہی تھی کہ جب اسے حالات کا علم ہوگا تو کیا ری ایکشن کیا ہوگا۔ اگر آپ ریسٹ کرنا چاہیں تو وہ سامنے کمرے میں چلے جائیں۔ وہ برتن اٹھا کر مڑی۔ کون تھی وہ جو اس گھر میں ہی اس کی میزبانی کے فرائض انجام دے رہی تھی؟ آئی ایم سوری، میں نے آپ کو بالکل نہیں پہچانا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر کمرے سے نکل جاتی، وہ خفیف و شرمندہ سا بولا تھا۔ اس نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا تھا، لیکن اسے اس کی بات پر کوئی حیرت نہ ہوئی تھی کہ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو وہ لمبے تڑنگے رشمان کی ٹانگ کے برابر تھی، بلکہ اسے تو ایف اے کر لینے کے بعد بھی کوئی کالج گرل ماننے پر تیار نہ ہوتا تھا۔ وہ تو ایک دم ہی اس کا قد بڑھا تھا اور جسم بھی بھر گیا تھا۔ سال بھر پہلے دیکھنے والوں نے سال بھر بعد ہی دیکھ اسے نہ پہچانا تھا، تو وہ تو پھر 6 سال سے زیادہ عرصے بعد اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی تھی کہ وقفے وقفے سے انگلینڈ سے آنے والی تصویریں خالہ امی نے انلارج کروا کے کمرے میں جگہ جگہ لگا رکھی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید وہ اسے تنگ کرتی ستاتی، لیکن اب خود اس کے لرزتے وجود کے اندر ایک قیامت برپا تھی، اسی لیے آہستگی سے اپنا تعارف کراتی نکل گئی۔ آئی ایم رشمان۔ رشمان، وہ پیشانی پر ہاتھ ملتے ملتے ہوئے پردے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کمرے میں جا چکا تھا۔ جب اسے اس کے لمبے سفر اور بھوک کا خیال آیا تو ٹرے میں کھانا رکھے چلی آئی۔ دستک دے کر اندر سے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ یس کے جواب پر وہ اندر آ گئی تو وہ شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ گیلے بال اور وجیح چہرے پر چمکتے پانی کے قطرے ظاہر کر رہے تھے کہ ابھی ابھی شاور لے کر نکلا ہے۔ یہ کھانا کھا لیں۔ ٹیبل پر ٹرے رکھتے اسے مخاطب کیا۔ تھینک یو، پلیز ایک اسٹرانگ سی کافی اگر مل جائے تو میں لاتی ہوں۔ وہ چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی سجائے واپس پلٹ گئی اور وہ اس کے رویے کے متعلق سوچتا کھانا کھانے لگا۔ کہاں ہیں سب لوگ؟ وہ کافی بنا کر لائی تو وہ دوبارہ پوچھنے لگا۔ امی اور خالہ امی مارکیٹ تک گئی ہیں، بس ابھی آتی ہی ہوں گی، اور ماموں یقیناً آفس گئے ہوں گے۔ مسکرا کر اپنی بات کی تائید چاہی۔ نہیں بابا آفس نہیں جاتے۔ کیوں؟ وہ چاہ رہی تھی اسے ذہنی طور پر تھوڑا بہت تیار کرے، لیکن متذبذب تھی۔ وہ دراصل بابا نے آپ کی پریشانی کے خیال سے آپ کو کچھ بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ وہ روک روک کر اور ٹھہر ٹھہر کر بولی۔ کیا بات ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ نہیں خیریت نہیں ہے،
کیا ہوا ہے بتائیں مجھے۔ وہ ایک دم ہی ہراساں سا ہو گیا۔ بابا کا کاروبار ختم ہو چکا ہے، وہ اب گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ او مائی گاڈ! وہ حقیقتاً پریشان ہوا تھا۔ کب کب سے کیسے ہوا؟ مجھے کچھ بتایا ہوتا میں ضرور کچھ کرتا۔ اس نے زخمی سے مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھا کہ وہ تو اتنی معمولی بات پر اس قدر پریشان ہو گیا تھا، تو جب اصل صورتحال سامنے آتی تو کیا ہوگا؟ بابا ٹھیک نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں نم اور زبان لڑکھڑا گئی۔ وٹ کیا ہوا ہے انہیں؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں ہے وہ تڑپ کر بولا۔ رشمان، رشمان بیٹا کیا بات ہے؟ کیا آج چائے نہیں ملے گی؟ اسی دم بابا کی آواز آئی تھی۔ وہ لپک کر باہر نکلا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھا نہیں وہ نزار اور کمزور سا وجود ہرگز بھی اس کے عزیز جان ماموں کا نہیں تھا۔ وہ دروازے کی چوکھٹ پر ساکت کھڑا تھا تو بابا بے یقین نگاہیں اس پر جمائے بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ کندھے سے پہنوں تک پڑی چادر پر بلا ارادہ ہی ان کا ہاتھ ٹھہر گیا تھا۔ وہ لپک کر ان کے پاس آیا۔ ارشمان میرے بچے، انہوں نے بے قراری سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا، لیکن اگلے ہی پل اسے کسی قیامت خیز حقیقت کا ادراک ہوا تھا۔ ماموں جان! وہ بے اختیار چیخ اٹھا۔ ان کے کندھے پر پڑی چادر کھینچ کر اٹھائی تھی، اس کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ اسی وقت وہ دونوں بہنیں بھی اندر آئی تھیں اور اندر کا منظر دیکھ کر اپنی اپنی جگہ تھم گئیں۔ وہ روتا بلکتا ڈیر و شکوے شکایت کرتا ان سب کو بھی اپنے ساتھ رلا رہا تھا۔ اس کے لہجے کی تڑپ سب کو تڑپا رہی تھی۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ گزرے وقت کو کیسے کھینچ کر واپس لے آئے۔ بار بار ایک ہی جملے کی تکرار کہ اسے بتایا کیوں نہیں، سب کا دل چیر رہی تھی۔ بے پناہ ملال، پچھتاوا، دکھ، افسردگی نے بہت شدید حملہ کیا تھا اس پر۔ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سب خود کو قصوروار ٹھہرانے لگے تھے۔ اس وقت گھر کی فضا ایسی تھی کہ جیسے 8 ماہ قبل ہونے والا خطرناک حادثہ آج ہی ظہور پذیر ہوا ہو۔ وہ زمین پر بیٹھا بابا کے گھٹنوں پر سر رکھے بچوں کی طرح بلک رہا تھا۔ رشمان تو زیادہ دیر تک یہ منظر نہ دیکھ سکی تھی، جبکہ ان تینوں نے مل کر اسے سمیٹا تھا کہ قسمت کی یہ کاریوار انہوں نے بڑے حوصلے سے سہا تھا، اور اب جو ان کا سب کا حوصلہ تھا وہ اسے بکھرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن اس کا یہ پچھتاوا، یہ ملال کسی طور کم نہ ہو رہا تھا کہ اتنا عرصہ اسے خبر کیوں نہ ہوئی۔ اس کے جان سے پیارے رشتے اتنا بڑا غم خود پر سہ گئے۔ اس وقت کے حالات کا وہ چاہتا بھی تو اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ تنہا 3 عورتوں نے کیسے حالات کا مقابلہ کیا ہوگا، کون کون سے مسائل اور مشکلات راہ میں آئے ہوں گے، اور کسی بھی مرد کے سہارے کے بغیر انہوں نے مردانہ وار ان کا مقابلہ کیا ہوگا۔ وہ صرف سوچنے ہی بیٹھتا تو اس کا دماغ جھنجھلا اٹھتا۔ امی اور خالہ امی نے آج بڑی چاہ سے ناشتے پر آج خاص اہتمام کیا تھا۔ وہ اسکول کے لیے تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی۔ السلام علیکم کا جواب سب کی طرف سے یکشمت آیا تھا۔ رشمان، اس نے بہت اچانک ہی اسے مخاطب کیا تھا کہ ناشتہ کرتے باقی افراد بھی چونک گئے۔ میری غیر موجودگی میں آپ نے جس بہادری اور حوصلے سے حالات کا مقابلہ کیا، یقیناً وہ سراہے جانے کے قابل ہے، اور آپ کے حوصلے کو داد دینا چاہتا ہوں۔ لیکن چونکہ اب میں آ گیا ہوں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو جاب کی بجائے اپنی اسٹڈی پر توجہ دینی چاہیے۔ میں اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھی طرح محسوس کر رہا ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے گھر کی عورتیں دوہری مشقت سے دوچار ہوں۔ اس کا رحسانیت بھرا لہجہ اور ذمہ داری کا بھرپور احساس سب کے دلوں پر نرم فوار کی مانند برسا تھا۔ جہاں سب کے چہروں پر اطمینان چھلکا تھا، وہاں رشمان نے بھی ایک طویل طمانینت بھری سانس لی تھی۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ اوکے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو جاب ملنے اور اسٹیبلش ہونے میں کچھ وقت لگے گا، اور ویسے بھی میں آبادی ہو گئی ہوں، شاید اتنی جلدی فراغت راست نہ آئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر سکتا ہوں۔ مجھے یہاں کے حالات کا بالکل علم نہیں تھا۔ اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا تو آپ لوگوں کو ایسی کسمسری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ماموں جان کی محنت اور لگن جس طرح کاروبار کو بڑھا رہی تھی، میرے گمان میں بھی یہ حالات نہیں آ سکتے تھے، اور ادھر سے بھی مجھے ہمیشہ سب ٹھیک کا سگنل ملتا رہا، تو میں کیسے؟ اس نے ہلکے سے شکوے کے ساتھ اب ادھوری بات چھوڑ دی۔ اس کی بات پر عثمان نے ابو کی طرف دیکھا، اور وہ اس کی نظروں کا مفہوم جان گئے تھے، اس لیے عثمان سے مخاطب ہوئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ کاروبار کے متعلق سوچیں، جب سرمایہ آنے لگے گا تو عثمان یہ جاب چھوڑ دے گی۔ اس نے متشکرانہ نگاہوں سے انہیں دیکھتی بیگ سنبھالتی سب کو خدا حافظ کہہ کر نکل گئی۔ آپ کی مدد اور مشورے کے بغیر تو میں کچھ نہیں کر سکتا ماموں جان۔ وہ ان کے ساتھ مل کر مستقبل کی کامیاب پلاننگ کرنے لگے۔ بظاہر حالات نبرد آزمائی اور زندگی کی دوڑ میں آگے بڑھنے کی کوششوں میں ان دونوں کے پاس کبھی اتنا وقت بھی نہ بچتا تھا کہ وہ کچھ دیر کو ہی صحیح گھڑی پل مل بیٹھ کر کوئی بات یہ کر لیں، لیکن حقیقتاً اس میں زیادہ تر عمل دخل رشمان کے رویے کا تھا۔ اس کا لیا دیا انداز اور سرد سا انداز
گفتگو ان کے درمیان لاتعلقی کی دیوار گرانے میں حائل رہا تھا، لیکن ارشمان کے پاس ان باتوں کو سوچنے کا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ تو صبح کا گیا رات گئے لوٹتا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کئی کئی دنوں تک ان دونوں کا سامنا نہ ہوتا۔ رشمان دانستہ جبکہ ارشمان دانستگی میں اب تک ایک دوسرے سے لاتعلق تھے۔ 2 سال کے مختصر عرصے میں جہاں اس کا بڑھتا ہوا کاروبار کامیابی کی راہ پر گامزن تھا، وہاں رشمان نے بھی ماسٹرز کی ڈگری امتیازی نمبروں سے حاصل کر لی۔ وہ چاہتی تو جاب چھوڑ کر گھر میں آرام سے رہ سکتی تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ بضد تھی۔ ابو پلیز، میں اس ٹف روٹین کے اس قدر عادی ہو چکی ہوں کہ شاید مجھے فراغت راس نہ آئے، وہ ملتجانہ انداز میں بولی تو ابو بھی یہ سوچ کر خاموش ہو گئے کہ وہ فارغ رہ کر کرے گی بھی کیا۔ ارشمان کے ایک پوش ایریے میں پلاٹ خرید کر وہاں تعمیر کا کام شروع کرا دیا کہ وہ اپنے باپ دادا کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہتا تھا۔ 6 ماہ کے مختصر عرصے میں وہ پلاٹ ایک جدید اور خوبصورت گھر کی صورت اختیار کر گیا تھا، بہترین اور انٹیریر اور جدت سے خوبصورت ترین بنا رہا تھا، اور اب وہ ضد تھا کہ ہم سب اس گھر میں رہیں گے۔ امی تو متذبذب ہونے کے باوجود شاید مان بھی جائیں، لیکن ابو اپنا گھر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے تھے۔ اول تو یہ سوچ کر کہ لوگ کیا کہتے کہ وہ بانجے پر کیے اپنے احسانوں کا خراج وصول کر رہے ہیں، ان کے خلوص اور نیک نیتی کو خود غرضی کی نگاہ سے دیکھا جاتا، اور دوسری وجہ ان کا اپنا آبائی گھر کہ جس میں انہوں نے آنکھ کھولی، زندگی کی پہلی سانس اس گھر کی خوبصورت فضا کے سپرد کی، دکھ سکھ کے سارے موسم اسی چار دیواری کے گود میں بتا دیے۔ انہیں اپنے گھر کی ایک ایک اینٹ سے محبت، اور یہی حال امی کا بھی تھا۔ حال تو خالہ امی کا بھی کچھ ان سے مختلف نہ تھا، لیکن بیٹی کی خوشی مقدم تھی۔ آپ سب کا رویہ مجھے شدت سے یہ باور کرا رہا ہے کہ میں نے اپنے باپ دادا کے خواب کو حقیقت کا روپ دے کر کوئی بہت بڑا جرم کیا ہے۔ وہ لاؤنج میں موجود گھر کے تمام افراد سے انتہائی غیر اور ملول و دل شکستہ لہجے میں مخاطب تھا۔ خالہ امی سر جھکائے بیٹھی تھی، جبکہ ان دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ایک کونے میں بیٹھی اپنے کام میں مصروفیت کے باوجود رشمان کا سارا دھیان ادھر ہی تھا۔ ایسی بات نہیں ہے ارشمان بیٹا، تمہیں ترقی کرتے اور بڑھتا پھولتا دیکھتے بہت خوش ہیں ہم، لیکن بیٹا ہم اپنے آباء و اجداد کا بنا یہ گھر چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ تم خود سوچو کہ تم نے آج وہ گھر تعمیر کروایا ہے، اس میں تم نے اپنے تمام شوق، لگن اور محبت صرف کی ہے، اور یقیناً تمہیں اب اس کی ایک ایک اینٹ اور ہر چیز سے پیار ہوگا۔ اور پھر ہم تو برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں، خدا تمہیں وہاں رہنا بسنا نصیب کرے اور ڈھیروں خوشیاں اس گھر میں دکھائے۔ میری تمام خوشیاں جب آپ سب سے ہی مشروط ہیں ماموں جان۔ تو وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ ماموں جان پلیز، میں ان حالات میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ دنیا مجھ پر تھوکے گی، لاکھ لعنت بھیجیں گے مجھ پر، آخر باپ بن کر پالا ہے آپ نے مجھے، قدم قدم پر میری رہنمائی کی ہے آپ نے، اور ایسے میں آپ کو تنہا چھوڑ جاؤں، اپنے اوپر خود غرضی کا لیبل لگوا لوں؟ گستاخی معاف ماموں جان، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ آپ کی بیجا ضد ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ کہہ کر اٹھا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ خود سوچنے بیٹھتے تو الجھ جاتے کہ وہ کس طرح ان سے الگ ہو سکتا تھا۔ بے شک انہوں نے اسے اپنی سگی اولاد کی طرح پالا تھا، لیکن جتنی محبت، عزت اور احترام وہ ان کا کرتا تھا، شاید ان کی اپنی اولاد نرینہ بھی اتنا خیال نہ ان کا کرتی۔ کاروبار کے سلسلے میں جس طرح اس نے انہیں اپنے لیے ان کی اہمیت کا احساس دلایا تھا، شاید ان کا اپنا بیٹا دور کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے انہیں دقیانوسی قرار دے کر علیحدہ کر دیتا، لیکن اس نے انہیں نظر انداز نہیں کیا تھا۔ وہ انہیں ہر روز ان کی تنہائی کے خیال سے اپنے ساتھ آفس لے جاتا اور ساتھ لے کر آتا۔ گاڑی میں انہیں بٹھانے اور نکالنے میں اسے کس قدر مشکل کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہ جانتے تھے، لیکن اس نے اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی نہیں کی تھی، اور شاید یہی نیک نیتی اور سعادت مندی تھی کہ اس کے کاروبار نے دن دوگنی اور رات چوگنی ترقی کی تھی۔ اور اب صورتحال یہ تھی، وہ اگر صبح ادھر ہوتا تو شام ادھر پایا جاتا۔ ویکینڈ پر وہ سب لوگ اس کے گھر اکٹھے ہو کر چھٹی کو انجوائے کرتے، کیونکہ رشمان اپنی جاب چھوڑنے پر راضی نہ تھی، بلکہ اب جب سے وہ پڑھائی سے فارغ ہوئی تھی، ایوننگ کے ساتھ مارننگ کلاسز بھی جوائن کر لی تھیں۔ وہ اپنے گھر سے اسکول 20 منٹ کی واکنگ ڈسٹینس پر تھا، جبکہ ادھر سے پون گھنٹے کی ڈرائیو تھی، اور وہ محض اس لیے خاموش تھا کہ اگر ماموں کو کوئی اعتراض نہیں تو اس سے کیا اعتراض ہونا تھا۔ نمیرہ بیگم تو اس روز کے آنے جانے میں گھن چکر سی بن گئی تھی کہ اپنے بیٹے کی تنہائی اور ضرورتوں کے خیال سے انہیں اس کا ساتھ دینا تھا، جبکہ رشمان تو اب اکثر ویکینڈ پر بھی ادھر جانے سے کنی کترا جاتی تھی۔ پھر وہ ایک دم تو نہیں، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ وہ ان سے الگ ہو گیا تھا، اور اب اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے ہر روز دفتر بھی نہ جا پاتے تھے۔ وہ بیڈ پر لیٹا سونا چاہتا تھا، لیکن کوشش کے باوجود نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ایک ہی جملے کی تکرار اس کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی، وہ تم سے شادی کرنا نہیں چاہتی۔
کیوں کیوں کس لیے؟ کئی سوالیہ نشان اس کے دماغ میں بار بار اٹھتے۔ وہ کسی بھی لولے لنگڑے ان پڑھ جاہل سے شادی کرنے پر راضی ہے، لیکن تم سے نہیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا بات ہے اس کے دل میں؟ کیا میرا اس طرح خود غرضی سے چلے آنا اسے ناگوار گزرا ہے؟ لیکن میں ایک دن بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں رہا۔ ماموں جان کو ڈاکٹر کے پاس لانے لے جانے اور میڈیسن وغیرہ کا وہ خود خیال رکھتا تھا۔ گھر کے سودا سلف اور دیگر ضروریات کے لیے ایک ملازم کا بندوبست بھی کر رہا تھا۔ ان کی تنہائی کا خیال کرتے ہوئے آفس لانا لے جانا بھی اس کی ذمہ داری رہی تھی۔ اور اب بھی انتہائی مصروفیت کے باوجود ہر روز ایک چکر ضرور لگاتا اور اپنے تمام دن کی مصروفیت کی رپورٹ انہیں دیتا تھا۔ اسے تو خود کبھی اتنی فرصت نہ ہوئی تھی کہ وہ 2 منٹ ان کے پاس آ کر بیٹھ ہی جاتی۔ تو کیا وہ مجھ سے بدگمان تھی؟ مگر کیوں؟ وہ جتنا سوچتا الجھتا جاتا۔ وہ گرم دودھ کا گلاس لیے اسٹڈی میں چلی آئی۔ یہ لیجئے بابا آپ کا دودھ اور میڈیسن۔ تھینک یو بیٹا، کتنا خیال رکھتی ہو تم میرا۔ سوچتا ہوں جب تم چلی جاؤ گی تو کتنا تنہا ہو جائیں گے ہم۔ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی، انڈرسٹینڈ؟ وہ لاڈ سے کہتی ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ گئی اور ان کے زانوں پر اپنا چہرہ ٹکا دیا۔ انہوں نے خالی گلاس ٹیبل پر رکھا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ نہیں بیٹا، ایسا نہیں کہتے۔ تم مجھے یہ بتاؤ، ارشمان کے لیے انکار کیوں کر رہی ہو؟ بابا کیا میں آپ پر بوجھ ہوں؟ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوا کرتی میری بچی، وہ ایک فرض ہوتی جو والدین کو جلد از جلد اتارنا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارا سارا بوجھ تو خود تم نے اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے، تمہارے بغیر تو۔ بابا پلیز۔ اچھا پھر بتاؤ۔ بس بابا، مجھے آپ دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا۔ وہ بات بتاؤ جو سچ ہے۔ بابا کیا آپ کو میری محبت پر کوئی شک ہے؟ نہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی سچ نہیں ہے کیونکہ تم بہت اچھی طرح جانتی ہو کہ ارشمان سے شادی تمہیں ہم سے جدا نہیں کرے گی، کیونکہ تم دونوں کی بنیاد اسی گھر میں ہے۔ تم اور ارشمان میرے لیے اس گھر کے لیے ایک ہی حیثیت رکھتے ہو۔ ہاں البتہ تمہاری ماں نے جو کچھ مجھے بتایا ہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ تم کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہو۔ یہی تو بات ہے کہ میں کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوں۔ وہ زج سی بولتی ایک دم ہی اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور اس کے بالوں کو سنوارتا ان کا ہاتھ وہیں تھم گیا۔ بابا، وہ متذبذب ہوئی۔ بیٹا، میرا خیال ہے کہ میں نے تمہاری تربیت میں تمہیں اتنا اعتماد دیا ہے کہ تم بلا جھجک مجھ سے اپنا ہر مسئلہ شیئر کر سکو۔ ان کے کہنے پر وہ ایک بار پھر ان کے قریب جا بیٹھی۔ بابا، کیا آپ میری شادی کسی ایسے شخص سے کریں گے جو مجھے بنا کسی چاہ اور خواہش کے صرف اس لیے بیاہ کر لے جانا چاہتا ہو کہ آپ کے احسانات کا بدلہ اتار سکے، آپ کے کندھوں پر پڑے بیٹی کے بوجھ کو بنا کسی چاہت کے صرف اس لیے اپنے کندھوں پر لا دے کہ اس کا محسن اب معذور ہو چکا ہے اور زیادہ عرصے تک بیٹی کا بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر نہیں اٹھا سکتا؟ وہ اضطراری انداز میں بولتی نافہم سے سوال کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتے اس کے سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ان کو اپنی بات سمجھانے کے لیے آہستگی سے اٹھ کر سامنے صوفے پر جا بیٹھی اور نظریں جھکائے دھیرے دھیرے بولنے لگی۔ میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی جو میرے باپ کے احسانوں کے بوجھ تلے دبا ہو۔ میں نہیں چاہتی اس کے دل میں میرے لیے اس کی زبان لڑکھڑائی کہ باپ ہونے کے ناطے ان سے یہ سب کہنا بھی آسان نہ تھا، لیکن اگر آج وہ یہ سب نہ کہتی تو کبھی نہ کہہ پاتی، اس لیے ہونٹوں پر زبان پھیرتی اپنی ہمتیں مجتمع کرتی بولی، محبت کی بجائے احسان مندی کے جذبات ہوں اور وہ مجھ پر حق رکھنے کے باوجود ہمیشہ میرے کسی غلط رویے، غلط بات پر بھی صرف اس لیے مجھے نہ ٹوکے کہ میں ان کے محسن کی بیٹی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ جب میرا شریک حیات میری طرف دیکھے تو اس کی آنکھوں میں میرے لیے چاہت کی بجائے ممنونیت کا جذبہ ہو۔ وہ لڑکھڑاتے سے لہجے میں دھیرے دھیرے بولتی اپنے دل کی بات کہہ گئی، اور یہ ہمت ان کی محبت اور اعتماد کا اعزاز تھی کہ وہ کبھی بھی ان سے کوئی بات نہ چھپا پائی تھی، اور بابا بھی تو اس کے اندر جھانکنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ تو یہ وہم ستا رہے ہیں تمہیں اتنے عرصے سے، ارشمان سے تمہارا گریز، اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کے پیچھے یہ تمام باتیں تمہیں مجبور کر رہی تھی۔ یہ وہم نہیں ہے بابا، یہ حقیقت ہے۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ خالہ اماں سے کہہ رہے تھے جب وہ یہاں سے ابھی شفٹ بھی نہیں ہوئے تھے۔ وہ انہیں ساری بات بتانے لگی۔ اس کی پوری بات سن کر وہ بالکل خاموش ہو گئے، جبکہ اس کی آنکھوں میں آئی نمی کو آہستگی سے صاف کیا تو انہوں نے ایک دفعہ پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بیٹا، میں تمہاری عزت نفس پر کوئی بوجھ نہیں آنے دوں گا۔ تمہاری خوشی اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں کہ میں اپنے احسانوں کا خراج وصولنے کے لیے بنا کسی کی چاہ کے اس کے کندھوں پر لاد دوں۔ اب تم پرسکون ہو جاؤ۔ اب تم نہیں، میں خود انکار کر دوں گا۔ میری بیٹی کو وہی اس گھر سے لے جائے گا جو بڑی چاہت سے میرے آگے جھولی پھیلائے گا۔ انہوں نے آخر میں شریر سے انداز میں اسے چھیڑا تو وہ شرمندہ سی ہو کر نظروں کے ساتھ سر بھی جھکا گئی۔ جاؤ سو جاؤ جا کر، رات کافی ہو گئی ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔
دروازہ بند کرتے ہی کب سے رکے ڈھیروں آنسو تمام بند توڑ کر تیزی سے بہہ نکلے کہ اس کا دل اس کے اس فیصلے سے بہت تکلیف میں تھا اور اس کے خلاف پرزور احتجاج کر رہا تھا، کیونکہ ارشمان کی محبت کو اس نے بہت بچپن سے اپنے اندر پالا تھا اور اب اس محبت کا درخت اتنا تناور ہو گیا تھا کہ اس کی جڑیں اس کے اندر بہت گہرائی تک پھیل چکی تھیں اور اب انہیں اکھاڑ پھینکنے میں دل کو بہت تکلیف کا سامنا تھا۔ پچھلے کئی عرصے سے وہ محبت کے درخت کی شاخوں کو جتنا کاٹتی تھی وہ اتنا ہی پھلتا پھولتا تھا، لیکن اسے اپنی انا اور عزت نفس دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری تھی، جسے وہ یوں کسی کے قدموں تلے رون نہ سکتی تھی۔ کاش کہ میں نے وہ سب نہ سنا ہوتا۔ اس کے ذہن میں وہ دن اپنی پوری جزائیت کے ساتھ نمودار ہوا تھا۔ وہ کھانے کا کہنے کے لیے ارشمان کے کمرے کی طرف آئی تھی کہ اپنے نام پر ٹھٹک کر رک گئی۔ تو پھر بیٹا کیا سوچا ہے تم نے؟ کس بارے میں امی جان؟ شاید وہ کسی کام میں مصروف تھا۔ رشمان کے بارے میں بیٹا، مجھے کیا سوچنا ہے امی جان، جو فیصلہ آپ نے کیا ہے وہ ٹھیک۔ اس کا مصروف و سنجیدہ لب و لہجہ۔ دیکھو بیٹا، کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، تم اپنے دل سے فیصلہ کرنا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں امی جان؟ آپ میری ماں ہیں اور میں دل آزاری اور حکم دولی کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر ماموں جان کے اتنے احسانات ہیں ہم پر کہ میں انہیں کوئی دکھ دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں امی جان کہ ہمارے معاشرے میں بیٹی کو ایک بوجھ تصور کیا جاتا ہے، اور اگر میں ماموں جان کا یہ بوجھ ان کے معذور ناتواں کندھوں سے ہٹا سکوں تو اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی میرے لیے کہ میری وجہ سے ان کی ایک پریشانی تو کم ہوئی، اور یہ تو بہت معمولی سی بات ہے امی۔ میں تو ان کے احسانات کے بدلے ساری عمر ان کے سامنے سر اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ ان کی خواہشات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ شاباش میرے بچے، تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، تو نے مان مزید بڑھا دیا ہے۔ خالہ اماں کی آواز سے بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس کا تو اپنی شخصیت پر مان و اعتبار اس کا فخر سے تنا سر اپنی پوری شخصی بلندی کے ساتھ دھڑام سے زمین دوز ہوا تھا۔ لیکن امی جان، ابھی میں اپنے پیروں پر مضبوطی سے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اور ابھی تو رشمان کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی۔ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، گھسیٹ کر لے جاتے وجود کے ساتھ اس کی سماعت نے ان کے آخری الفاظ سنے تھے۔ بمشکل تمام اپنے کمرے میں پہنچی تھی۔ اس وقت ان کی حالت ایسی تھی جسے راہ جاتے کسی مسافر کے اس کے پاس موجود تمام پونجی کوئی راہزن لوٹ لے جائے۔ وہ اپنا لوٹا پھوٹا وجود لیے بیڈ پر ڈھہ کر بالکل ساکت ہو گئی۔ تو کیا اس کی نظر میں میری اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں؟ کیا میں اس کے لیے صرف احسان اتارنے کا ایک معمولی ذریعہ ہوں، ایک بوجھ جو بنا کسی ذاتی خواہش، بنا کسی دلی وابستگی کے اپنے کندھوں پر لادنا چاہتا ہے؟ میری محبت، میرے جذبات کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت و حیثیت نہیں ہے۔ میں رشمان حسن اتنی ہی گئی گزری ہوں اس کی نظر میں۔ نہیں ارشمان احمد، میں ایسی گئی گزری ہرگز نہیں ہوں، اور نہ ہی اپنے والدین پر بوجھ ہوں، بلکہ میں خود کو اس قابل سمجھتی ہوں کہ اپنا اور اپنے بوڑھے کمزور اور ناتواں والدین کا بوجھ اٹھا سکوں۔ اس لیے مجھے تمہاری ہمدردی، تمہاری بھیک کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ بظاہر اس سے بالکل ہی لاتعلق ہو گئی تھی۔ اس کے آنے سے اس کے اندر جو خوشیوں کے چراغ جل اٹھے تھے انہیں اس نے ایک ہی پھونک سے بجھا دیا۔ اب وہ اس کے سائے سے بھی بچنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن دوسری طرف اس کی اہمیت کا کوئی احساس ہوتا تو وہ محسوس کرتا نہ۔ وہ جو آگے سے آگے بڑھنے کی دوڑ میں مگن کسی کے احسانات اور جذبات سے بے خبر ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا تھا، اور وہ اپنی ضدی دل کی فریاد سے نالاں چپ چاپ اس بے خبر سے یک طرفہ جنگ لڑ رہی تھی۔ لیکن اب یقیناً یہ جنگ یک طرفہ نہ رہتی۔ لیکن ثاقب، وہ ابھی بچی ہے، نادان اور ناسمجھ ہے۔ تم اتنا بڑا فیصلہ مت کرو۔ اولاد والدین کے لیے ہمیشہ بچہ ہی رہتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ نادان اور ناسمجھ نہیں رہتی۔ ہمیں اپنی بڑائی کے الزام میں ان کی ذہنی صلاحیتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ لیجیے سن لیں، میں نے سوچا تھا کہ یہ اس کو کچھ سمجھائیں گے، لیکن یہ خود ہی اس کے ہمنوا ہو گئے، نمیرہ بیگم نے ناگواری سے کہا۔ لیکن کوئی وجہ ہی تو ہو انکار کی۔ نویرہ بیگم الجھتے پیشمان لہجے میں بولی، بس جب میری بیٹی راضی اور خوش نہیں تو میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ وہ تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتی، تو کیا آپ بیٹی کو ساری عمر گھر بٹھا کر رکھیں گے؟ نمیرہ بیگم جل کر بولی، ہرگز نہیں، بیٹیاں تو نبیوں ولیوں نے بھی گھروں سے رخصت کی ہیں، تو ہم کیا چیز ہیں؟ اور حسانیت سے بولے۔ پھر 2 گھنٹے کے بغیر کسی نتیجے کے بحث کے بعد نویرہ بیگم نامراد لوٹ گئیں، تو نمیرہ بیگم دونوں باپ بیٹی سے ناراض آہیں بھرتی پھرتیں، جبکہ وہ اب مطمئن تھی، لیکن اس کا یہ اطمینان زیادہ دن تک قائم نہ رہ سکا۔ ارشمان، جو کہ کاروبار کے سلسلے میں شہر سے گیا تھا، واپس آیا تو نویرہ بیگم نے تمام صورتحال کو اس کے گوش گزار کیا تو وہ اچھا خاصا الجھ گیا۔ ماموں جان کو مجھ پر کیا اعتراض ہے؟ تم پر کیا اعتراض ہوگا؟ بیٹی کی محبت میں اندھا ہو گیا ہے۔ وہ بھری بیٹھی تھی، اور ان کی بیٹی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے آخر؟ وہ غصے میں کم ہی آتا تھا، لیکن اب اس کی انا کو خاصی کاری ضرب لگی تھی۔ جا کر خود پوچھ لو، میں نہیں جانتی، انہوں نے جلے کٹے انداز میں جواب دیا۔ آپ نے بات کی ہی رشمان سے؟ سچ پوچھوں تو میرا تو اپنا دل بہت برا ہوا ہے اس کی طرف سے، نہ جانے دل میں کیا ٹھانے بیٹھی ہے، اور میں کیا بات کرتی جب اس نے اپنی ماں کی نہیں سنی، مجھے کس کھاتے میں رکھ دی۔
وہ اور باپ کو بھی اپنا ہم نوا بنا لیا۔ میری تو پھر بات کہہ کر گنوانے والی بات ہوتی۔ تم اگر بات کرنا چاہو تو خود ہی اپنے ماموں سے کر لینا، مگر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ گئیں اور خود ساختہ ناراضگی لیے 2-3 دن تک ادھر کا رخ ہی نہ کر سکا۔ لیکن ذہنی انتشار اسے کہیں اور بھی سکون نہ لینے دیتا تھا۔ کئی سوال اس کے ذہن میں ابھرتے اور وہ سوچ سوچ کر نڈال ہو جاتا۔ ٹھکرائے جانے کی اذیت سے وہ پہلی بار دوچار ہوا تھا، ورنہ تو اس کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ انگلینڈ میں بھی لڑکیاں اس کے گرد پروانوں کی طرح چکراتی تھیں اور یہاں بھی اکثر اس سے دوستی کی خواہاں تھیں۔ لیکن اس کا صرف ایک ہی مقصد حیات تھا، زندگی میں کامیابی۔ لیکن اس بار اسے جس ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کا تو اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ جائے اور جا کر اس لڑکی سے جھنجھوڑ کر پوچھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ انہی سوالوں کے سامنے بے بس ہوا تو ادھر چلا آیا۔ ماموں اسے ہمیشہ کی طرح بڑے جوش سے ملے۔ ان کی ویسے ہی ایک رتی برابر بھی فرق نہ تھا، ایسے جیسے کچھ بھی نہ ہوا ہو، لیکن وہ خود میں پہلے جیسی بے تکلفی پیدا نہ کر سکا۔ وہ سوچوں کے گرداب میں پھنسا ان کے پوچھے گئے سوالوں کے انتہائی مختصر جواب دے رہا تھا۔ وہ صرف جی ہوں ہاں سے جواب دیتا رہا، تو آخر اس کی اس بے توجہی پر وہ بھی خاموش ہو گئے۔ کئی لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ عرش بیٹا، پریشان ہو کسی بات پر؟ ان کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا اور کئی لمحوں تک بے دہانی میں ان کے چہرے پر نظریں لگائے رہا، اور پھر اچانک ہی اٹھ کر ان کے قدموں میں جا بیٹھا اور ان کے اکلوتے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر پیشانی ٹکا دی۔ ماموں جان، آپ ہی میری چپر چھاؤں ہیں، آپ ہی میرا سرمایہ ہیں، آپ کے بنا میں کچھ بھی نہیں۔ مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی تھی تو سرزش کرتے، ڈانٹ پٹکار لیتے، مجھے مار لیتے، لیکن اس طرح دھتکارتے تو نہیں۔ اپنا ہاتھ تو میرے سر سے نہ کھینچتے۔ وہ سر اٹھائے ان کی طرف التجائیہ نظروں سے دیکھتا گلگیر لہجے میں بولا تھا۔ وہ کتنے ہی لمحے خاموش نگاہوں سے اس کی جاذبیت لیے خوبصورت چہرے کو دیکھتے رہے، جہاں اس وقت صرف ایک حسن تھا، ملال تھا، ٹھکرائے جانے کی اذیت کا احساس تھا۔ رشمان کی طرح اس کی بھی بچپن سے یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی دل کی بات کہنا ہوتی، وہ بھی ان کے قدموں میں آن بیٹھتا تھا۔ کتنے بیوقوف تھے دونوں، ان کی عادتیں ایک تھی، مزاج ایک تھے، سوچ ایک تھی، اور شاید جذبات و احساسات بھی ایک ہی تھے، لیکن دونوں ہی بے خبر تھے۔ اٹھو بیٹا، اٹھ کر اوپر بیٹھو، شاباش۔ انہوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ اپنی نم پلکیں چپکاتا اٹھ کر قریبی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب کہو کیا بات ہے؟ لیکن اسے سمجھ نہ آئی کہ اپنے اس قابل احترام ہستی کے سامنے وہ کس طرح بات شروع کرے، باوجود اس کے کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اچھا چلو یہ بتاؤ، اتنے دنوں سے آئی کیوں نہیں اور مجھے واپسی کی خبر بھی نہیں کی؟ اس کی خاموشی پر انہوں نے اس کے متذبذب انداز پر اس کی مشکل آسان کی۔ واپسی پر امی جان نے مجھے جو کچھ بتایا، کیا اس کے بعد بھی میرے یہاں آنے کی گنجائش تھی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ شکوہ کنا ہو گیا۔ تو کیا پھر میں یہ سمجھوں کہ تم اب تک صرف اپنی غرض کے لیے یہاں آتے رہے ہو؟ ان کے اس الزام پر وہ تڑپ اٹھا۔ بخدا ماموں جان، ایسا نہیں ہے۔ اسے اپنی مدھم آواز بھی پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی، سینے میں تڑپتا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ ماموں جان بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کی ذات سے وابستہ ہر تعلق بے حد عزیز ہے۔ آپ کی خواہشات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہیں۔ وہ ماموں کی بیٹی کی نہیں، ماموں کے عشق میں گرفتار تھا۔ آپ نے آج تک جو کچھ میرے لیے کیا، آپ کے عظیم احسانات کی بات مت کرو ارشمان۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اپنا فرض نبھایا ہے، بلکہ تم مجھے خود غرض بھی کہہ سکتے ہو۔ شاید میں نے اولاد نرینہ کی کمی کو تمہارے ذریعے پورا کیا ہے۔ وہ بولے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کی طرف سے رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ تو پھر یہ بھی حقیقت ہوئی کہ اولاد سے بڑھ کر کوئی کسی کو نہیں چاہتا، ورنہ آپ اپنی بیٹی کے کہنے پر مجھے یوں نہ ٹھکراتے۔ وہ بھی اذیت کے مراحل سے گزرتا بے حس ہو گیا۔ تم کسی شدید قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو ارشمان، جو تم بار بار اپنے ٹھکرائے جانے اور دھتکارنے جسے الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ تم میرے بیٹے ہو اور ہمیشہ رہو گے۔ تو پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ بیٹوں کو بھی بہویں جدا کر کے لے جاتی ہیں، لیکن میں ہمیشہ آپ کے زیر سایہ رہنا چاہتا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں ماموں جان آپ یہ سب؟ بچپن سے جڑے اس رشتے کو آپ نے لمحوں میں کیوں ختم کر دیا؟ وہ مڑ کر زد سا بولا تھا۔ بیٹھو ارشمان اور پوری ایمانداری سے میرے سوال کا جواب دو۔ وہ استفہامی نگاہوں سے انہیں دیکھتا بیٹھ گیا۔ تمہارے نزدیک اس رشتے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ چلو دوسرے لفظوں میں تم مجھے یہ بتاؤ، تم رشمان سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ وہ ایک دم ہی گڑبڑا گیا میں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں انہیں چند لمحوں پہلے ان کی کئی بات گونجی تھی۔ تو پھر کیا میں یہ سمجھوں کہ تم اب تک صرف اپنی غرض کے لیے یہاں آتے رہے ہو؟ دیکھیے ماموں جان، وہ پھر متذبذب ہوا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کس طرح اپنے جذبات و احساسات کو واضح
واضح کرے اور ان کو بتائے کہ میں نے کبھی آپ کے گھر کی عزت پر نظر نہیں رکھی، مجھے صرف ایک رشمان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کے پہلے ہی جملے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر رینگ گئی۔ رشمان کی جگہ کوئی بھی آپ کی بیٹی ہوتی یا پھر آپ اپنی مرضی اپنی خواہش سے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ میرا رشتہ جوڑتے تو میرے لیے اتنی ہی اہمیت کا حامل ہوتا جتنا کہ رشمان کے ساتھ۔ اور رہی بات رشمان کی، تو میرا اس سے تعلق صرف اس حد تک ہے کہ میرا رشتہ اس سے میرے بڑوں کا فیصلہ تھا، اور اس فیصلے کے احترام میں اپنی ماں اور اپنی ماں جیسی خالہ کے ہمارے حوالے سے دیکھے گئے خوابوں کے احترام میں۔ وہ ایک بار پھر ان کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر نیچے بیٹھ گیا اور بولا، اور سب سے بڑھ کر آپ کے کندھوں پر جو ایک فرض کی ادائیگی کا بوجھ ہے، اس کا احساس نزدیک اس رشتے کی اہمیت۔ وہ اپنی بات کہہ کر منتظر نگاہوں سے دیکھتا اٹھ کر پھر صوفے پر جا بیٹھا۔ یعنی کہ اگر رشمان کو مجھ سے یا ان سب باتوں سے علیحدہ کر دیا جائے تو اس نے تمہارا کوئی خاص تعلق، کوئی خاص لگاؤ نہیں بنتا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں رشمان کے علاوہ اگر کسی اور لڑکی سے تمہاری بات طے کر دوں تو تمہیں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ انہوں نے جواب طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ وہ سر اٹھائے نظروں میں ایک خاموش سا تاثر لیے انہیں دیکھتا رہا۔ دیکھو بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ رشمان میری بیٹی ضرور ہے، لیکن اب تمہاری باتوں سے وہ پریشانی بھی دور ہو گئی ہے، کیونکہ تم تو صرف میرے احترام یا پھر میری مشکلات کا احساس کرتے ہوئے میرا بوجھ بٹانا چاہتے ہو، ورنہ ذاتی طور پر تمہیں رشمان یا اس کی ذات سے کوئی لگاؤ نہیں۔ لہٰذا تمہاری شادی رشمان سے ہو یا نہ ہو، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیٹا، دراصل میرا ایک دوست ہے، میری طرح وہ بھی بڑا مجبور و بے بس سا بندہ ہے، خدا نہ خواستہ اپاہج نہیں ہے، بس غریب کی 6 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی ہے نہیں بیچارے کا۔ بیٹیوں کو پڑھایا لکھایا کہ کسی اچھی جگہ رشتے ہو جائیں گے، لیکن کسی غریب کے گھر کون جاتا ہے بیٹا؟ بڑی دونوں باپ کی مدد خیال سے اور کچھ تنگی اور فراغت کی وجہ سے چھوٹی موٹی جابس کر رہی ہیں، اچھی خوبصورت سلجھی ہوئی بچیاں ہیں۔ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، کچھ نہ ہوئے بھی اس کو رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا، اور مجھے اپنے خدا پر پورا بھروسہ ہے کہ کوئی نہ کوئی اچھا انسان اسے بڑی چاہت و محبت سے بیاہ کر لے جائے گا، اور خدا کے فضل و کرم سے اس میں اتنے گن ہیں کہ کوئی بھی بڑے مان و فخر سے سر اٹھا کر اس کا ہاتھ قبول کرے گا انشاءاللہ، تاکہ احسانات کے بوجھ سے جھکی گردن لیے محض ایک سمجھوتے کی مانند۔ بہرحال میں نے تمہارے لیے اپنے دوست کی دوسرے نمبر والی بیٹی کو پسند کیا ہے، تم سوچ لو اچھی طرح، کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ ہاں، اگر میرے احسانوں کا بوجھ ہی اتارنا چاہتے ہو تو یہ رشتہ قبول کر کے تم مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کرو گے۔ جب تمہیں محض احسان ہی اتارنا ہے تو اس طرح ہی صحیح، وہ رشمان ہو یا میری پسند کی ہوئی کوئی بھی لڑکی، تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا؟ اس نے بہت خاموشی سے انہیں دیکھتے ساکت انداز میں ان کی بات سنی تھی۔ اس کے لبوں کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بس ایک گہری خاموشی اترتی جا رہی تھی۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا نہ صرف کمرے سے بلکہ گھر سے ہی نکلتا چلا گیا۔ وہ اپنی ویل چیئر گھسیٹتے اس کے کمرے میں چلے آئے۔ ارے بابا، آپ مجھے بلا لیا ہوتا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ان کی چیئر تھامتی انہیں اندر لے آئی۔ کام مجھے تم سے تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ میں ہی تمہارے پاس آ جاؤں، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ وہ چیئر بیڈ کے قریب لے آئی اور ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ جی تو بابا، آپ بتائیے کیا کام تھا آپ کو مجھ سے؟ دیکھو بیٹا، تمہیں ارشمان کے پروپوزل پر اعتراض تھا تو میں نے بھی انکار کر دیا، لیکن یہ بات تو طے ہے بیٹا کہ مجھے تمام عمر تمہیں گھر بٹھا کر نہیں رکھنا۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے، جبکہ اس کی لرزتی دھڑکنیں ہراساں سی ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو بیٹا جی، میرا ایک بہت اچھا اور بہت پرانا دوست ہے، آج کل امریکہ میں ہوتا ہے، وہیں اس کا کاروبار بھی ہے، بہت بڑا بزنس ہے اس کا۔ بیوی 2 سال پہلے وفات پا گئی ہے، ایک بیٹا ہے جو اس کے ساتھ ہی بزنس سنبھالتا ہے، اور اب وہ اس کی شادی کسی پاکستانی گھریلو سی لڑکی سے کرنا چاہتا ہے جو کہ اس کے بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کی اور گھر کی دیکھ بھال بھی کرے۔ تمہارے لیے اس نے کچھ عرصے پہلے بھی میرے آگے بہت محبت اور چاہت سے اپنا دامن پھیلایا تھا، اور اس وقت میں نے انکار کر دیا تھا، لیکن اگر مجھے اس وقت تمہارے خیالات کا پتہ چل گیا ہوتا تو میں ایسا ہرگز نہ کرتا، بلکہ اب تم امریکہ میں اپنے گھر بار کی ملکہ ہوتی۔ وہ تھوڑے شریر ہوئے۔ کل رات جب میں نے اسے فون کیا تو اس کا مسئلہ جوں کا توں تھا، باتوں باتوں میں نے اپنا مسئلہ اسے بتا دیا، اور جانو اس کی تو عید ہو گئی۔ تم یقین نہیں کر سکتی کہ وہ کتنا خوش ہوا جب میں نے اسے ہاں کہہ دی۔ تو ان کے الفاظ جیسے اس کی سماعت میں زہر گھول رہے تھے۔ وہ حیرت و بے یقینی سے آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھتی چلی گئی۔ اتنا حیران مت ہو بیٹا، تمہاری ڈیمانڈ چاہت و محبت ہی تھی نا، تو اس نے بہت مان و محبت سے تمہیں مانگا ہے۔ میں اس کے بیٹے سے بھی مل چکا ہوں، بزنس کے سلسلے میں اکثر اس کا پاکستان آنا جانا لگا رہتا ہے، اچھا خاصا خوبصورت اور اپنے باپ کی طرح ہی سلجھا ہوا انسان ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ انہوں نے اس کا سر تھپ تھپایا تو وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ پگلی بیٹیوں کو ایک نہ ایک دن تو رخصت ہونا ہی ہوتا ہے، لیکن بابا اتنی دور، وہ سسکتے ہوئے بولی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ بابا کو اتنی جلدی ہوگی اس کی شادی کی، بیٹیاں تو پرائی امانت ہوتی ہیں۔ ارشمان کے حوالے سے میں تمہارے لیے مطمئن تھا، جو تمہیں ہم سے جدا نہ ہونے دیتا، لیکن اس کے بعد جب جدائی مقدر ہے تو کیا دور کیا نزدیک۔
غیر تو غیر ہی ہوتے ہیں، لیکن اگر دیکھے بالے ہوں تو حوصلہ رہتا ہے۔ وہ لوگ اس ماہ کے آخر میں آ رہے ہیں منگنی کرنے کے لیے، اور 1 مہینے کے اندر اندر شادی کر کے ہی لوٹیں گے۔ اتنی جلدی؟ اس کی آواز گھٹ گئی۔ جلدی کہاں بیٹا، بیٹی کی کمائی کے تانے سہنا آسان نہیں ہے، وہ تو ارشمان کی وجہ سے، ورنہ میں تو تمہیں کب کا رخصت کر چکا ہوتا۔ لیکن بابا یہ کیسی سزا ہے، آپ تو مجھے وطن بدر کر رہے ہیں۔ وہ پھر رونے لگی۔ تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، وہ بہت امیر ترین لوگ ہیں، تم کہو گی تو ہر مہینے تمہیں پاکستان بھجوا دیا کریں گے، اور پھر تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشمان ہے نا یہاں، بہت خیال رکھتا ہے ہمارا۔ کب تک رکھے گا وہ آپ کا خیال؟ آخر اس کی بھی تو شادی ہوگی نہ جانے کیسی ہو اس کی بیوی، وہ آپ کو برداشت کرے گی بھی کہ نہیں؟ یہی سب تو سوچا تھا ہم نے، ہم ان کا اور وہ ہمارا سہارا بن جائیں گے۔ باہر سے تمہارے لیے منتخب کردہ شخص کیسا ہوگا، اور باہر سے آئی اندیکھی انجانی لڑکی کیسی ہو؟ آج کل کی لڑکیاں تو سگے والدین کو برداشت نہیں کرتی، تو ہم کس کھاتے میں ہیں؟ بہرحال اللہ مالک ہے، تم یہ رونا دھونا چھوڑ دو اور شادی کی تیاری کرو۔ وہ تو یہ کہہ کر چلتے بنے، اور اس کی ساری رات رونے دھونے کی نظر ہو گئی، اور اگلے کئی دنوں تک اس کا چین و سکون غارت ہو کر رہ گیا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اسے اپنی جان سولی پر لٹکتی محسوس ہو رہی تھی۔ ارشمان کن سوچوں میں کھوئے رہتے ہو بیٹا؟ سر کے نیچے ہاتھوں کا تکیہ بنائے بیڈ پر چت لیٹا، نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ وہ اس کے سرانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگیں۔ کچھ نہیں امی، بس یوں ہی۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ آج کل تو ایسا لگتا تھا جیسے اس کے لیے دنیا کے سارے کام ہی ختم ہو گئے ہوں۔ آفس جاتا تو بیزار ہو کر جلد ہی اٹھاتا، جہاں بیٹھتا وہیں سوچوں کا آکٹوپس اسے جکڑ لیتا۔ اس کا حلیہ جو کہ ہمیشہ قابل ستائش رہتا تھا، لیکن آج کل خود سے لاپرواہ دکھائی دے رہا تھا۔ نمیرہ کا فون آیا تھا۔ اچھا، وہ مختصر بولا۔ ثاقب نے رشمان کا رشتہ اپنے کسی دوست کے بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ اگلے ماہ وہ لوگ شادی کرنے آ رہے ہیں۔ وٹ! اسے تو جیسے کرنٹ لگا تھا۔ ہاں، دونوں باپ بیٹا امریکہ میں رہتے ہیں، وہیں بہت بڑا بزنس ہے ان کا۔ وہ گہری سانس لیتا اٹھ کر کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ ارشمان، کیا تمہارے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے بیٹا؟ میں کیا کروں امی جان، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ وہ وہیں قریب پڑی کرسی پر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ ہماری بچی پرائے لوگوں میں چلی جائے گی۔ نمیرہ بھی بہت رو رہی تھی۔ یہ سب بھی آپ کی بچی کا کیا درا ہے، نہ وہ انکار کرتی اور نہ ماموں جان اس حد تک جاتے۔ وہ غصے سے دان چباتے ہوئے بولا۔ لیکن اگر غیر جانبدار ہو کر سوچو تو اس سے زیادہ تمہارا قصور نکلتا ہے ارشمان، ورنہ عورت کا دل تو موم ہوتا ہے۔ تم خود سوچو، کیا کبھی تم نے اسے اپنائیت کا احساس دلایا؟ اب بھی وقت ہے ارشمان، تم چاہو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ دبے لفظوں میں اسے نہ جانے کیا سمجھانا چاہتی تھی۔ وہ خاموش سر تھامے بیٹھا تھا۔ امی سردا برتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ کیا بتاؤں میں امی آپ کو، مجھے تو خود اپنی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ کس طرح بتاؤں میں آپ کو کہ ماموں جان نے میرے لیے کوئی اور لڑکی پسند کر رکھی ہے؟ میرا تو ذہن ہی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا کہ رشمان کے علاوہ کوئی اور، یعنی کہ اگر رشمان کو مجھ سے یا ان سب باتوں سے علیحدہ کر دیا جائے تو اس سے تمہارا کوئی خاص تعلق، کوئی خاص لگاؤ نہیں بنتا۔ ثاقب حسن کی کئی باتیں اس کے منتشر دماغ میں گونجنے لگی تھی۔ تم صرف میرے احترام یا پھر میری مشکلات کا احساس کرتے ہوئے میرا بوجھ گھٹانا چاہتے ہو، ورنہ ذاتی طور پر تمہیں رشمان یا اس کی ذات سے کوئی لگاؤ نہیں۔ ارشمان حسن کیا یہی حقیقت ہے؟ خود سے سوال کر بیٹھا۔ تمہاری شادی رشمان سے ہو نہ ہو تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کیا واقعی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ رشمان ہو یا اس کی جگہ کوئی اور؟ لیکن میں نے تو کبھی کسی اور کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ سوچا تو تم نے کبھی رشمان کے بارے میں بھی نہیں ہے ارشمان حسن۔ وہ خود ہی اپنا محاسبہ کرنے کھڑا ہو گیا تھا۔ رشمان میری بیٹی ضرور ہے، لیکن بوجھ نہیں، جبکہ اس نے ہمیشہ یہی سوچا تھا۔ ہاں، اگر تم میرے احسانوں کا بوجھ ہی اتارنا چاہتے ہو تو کیا میں کبھی ان کے احسانوں کا بوجھ اتار سکتا ہوں؟ ان کی بیٹی کے ذریعے میں بھی ان پر احسان کرنا چاہتا تو پھر تم پر ارشمان، جب تمہیں سمجھوتا ہی کرنا ہے تو پھر کوئی بھی ہو، تمہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا؟ کیسا جانجتا ہوا لہجہ تھا ان کا، تم بھول گئے تھے ارشمان کہ احسان کرنے والے کبھی احسانوں کا خراج نہیں وصولتے؟ کوئی نہ کوئی اچھا انسان اسے بڑی چاہت و محبت سے بیاہ کر لے جائے گا۔ اس میں اتنے گن ہیں کہ کوئی بھی بڑے مان و فخر سے سر اٹھا کر اس کا ساتھ قبول کرے گا، تاکہ احسانات کے بوجھ سے جھکی گردن لیے محض ایک سمجھوتے کی مانند۔ یا اللہ، کتنا خود غرض ہو گیا تھا، ان کی حیات کی کل متاع کو کس قدر ڈیگریڈ کر دیا میں نے۔ وہ بہت زور سے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے بیٹھا تھا۔ جب ان کی باتوں کا سرا ہاتھ لگا تو گتھی خود بخود سلجھنے لگی۔ وہ ایک بار پھر اپنا محاسبہ کرنے لگا۔ ہاں تو ارشمان صاحب، کیا تمہارے نزدیک واقعی رشمان حسن کی کوئی اہمیت نہیں؟ اس کی ذات سے جوڑے تعلق، اس سے بندے بندھن کو کیا تم سچ مچ اتنی اہمیت دیتے ہو کہ وہ تمہارے محسن کی بیٹی ہے؟ معلوم نہیں، میں نے تو کبھی اس حوالے سے اپنے دل کو ٹٹولا ہی نہیں۔ وہ خود سے ہی شرمندہ ہو گیا۔ تو اب ٹٹولو اور سوچو کہ اس سے بندہ رشتہ محض ایک سمجھوتا ہی ہے یا کوئی اہمیت بھی ہے اس کی تمہارے دل میں؟ اور رشمان، کیا اس کے نزدیک واقعی میری کوئی اہمیت نہیں، یا پھر وہ بہت پہلے سے میرے ارادوں سے باخبر ہو گئی تھی؟ ہاں، یقیناً عورت اپنے سے جڑے رشتوں کے متعلق بہت حساس ہوتی ہے۔ اور رشمان کے رویوں پر غور کرنے لگا۔
وہ جتنا غور کرتا اتنا ہی الجھتا جاتا۔ وہ باتیں کہ جن کو اس نے کبھی اہمیت ہی نہ دی تھی اب ان کی اہمیت کا احساس ہونے لگا۔ جن دنوں وہ انگلینڈ سے واپس آیا تھا ان دنوں وہ بہت خوش رہنے لگی تھی، اور یہ بات بھی اسے امی نے ہی بتائی تھی۔ تمہارے آنے پر بہت خوش ہے رشمان، ورنہ بچی بالکل مرجھا ہی گئی تھی، لیکن اس کے پاس فرصت ہی کہاں تھی۔ بس وہ رسمی سے مسکرا دیا تھا۔ وہ اس کے کھانے پینے آنے جانے کا خیال امی سے زیادہ رکھتی تھی۔ رات گئے تک اس کا انتظار کرتے بھی پائی گئی تھی، لیکن پھر اچانک ہی یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ ماموں کے پاس بیٹھتا تو وہ بھی ان کے درمیان آ بیٹھتی، اور پھر باتوں کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ کبھی چائے اور کبھی کافی کا دور چلتا، چھوٹے چھوٹے موضوعات پر سر حاصل بحث ہوتی، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا اس نے ان کے درمیان بیٹھنا ہی چھوڑ دیا۔ کبھی تھکن کا بہانہ تو کبھی بچوں کے ٹیسٹ یا ہوم ورک چیک کرنے والے ہوتے، ورنہ پہلے تو اکثر وہ ان کے درمیان بیٹھ کر بھی یہ کام بخوبی کر لیتی تھی، حتیٰ کہ اس نے ان کے ساتھ کھانے میں شرکت کرنا بھی چھوڑ دی۔ دیر سویر گھر پہنچنے پر وہ کبھی اسے نظر نہ آئی، کئی دن اسے دیکھے بنا ہی گزر جاتے، اور وہ ایسا بے خبر کہ اس نے کبھی اس کی غیر موجودگی کو محسوس ہی نہ کیا، اس کی بے رخی پر دھیان ہی نہ دے پایا۔ تو ثابت کہ امی بالکل ٹھیک کہتی ہیں، میری ہی لاتعلقی اور بے خبری نے ہی اس کی انا کو مجروح کیا ہے، ورنہ شروع دنوں میں تو اس نے ایک دو بار اس کی بے انتہا مصروفیت کا شکوہ کیا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں جو چمک اور رونق اترتی تھی اس پر وہ اب غور کر رہا تھا۔ تو پھر طے ہوا رشمان احمد، قصوروار تم ہی ہو۔ رشمان وہ بند کمرے میں گپ اندھیرا کیے پڑی تھی، جو کہ اب اس کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ امی نے اسے پکارا اور ساتھ ہی لائٹ کا بٹن آن کر دیا۔ اب تو تمہاری خواہش اور خوشی تو پوری ہو گئی ہے، کوئی اندھا لولا لنگڑا نہیں بلکہ بہت اچھا اور بہترین رشتہ تمہارے باپ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ اب کس بات کا غم منا رہی ہو اس طرح؟ اب تو تمہیں خوش ہونا چاہیے، کیوں اس طرح کی اجڑی حالت بنا رکھی ہے؟ وہ اس کے سرانے بیٹھی اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتی مدھم سے غمناک لہجے میں بول رہی تھی، جبکہ اس کا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ وہ ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ امی امی آپ بابا سے کہہ دیں کہ مجھے ارشمان کا رشتہ منظور ہے، خود سے جدا کر کے اتنی بڑی سزا مت دیں مجھے، اتنی دور میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکوں گی، یہ سزا نہیں سہ سکتی میں، مجھے ارشمان کا ساتھ منظور ہے امی۔ وہ ان کی گود میں سر رکھے بلک بلک کر روتی بول رہی تھی، میری بچی میری جان، اس طرح خود کو ہلکان مت کرو، میں ان سے جا کر بات کرتی ہوں، لیکن میری بچی ایک بات یاد رکھو، والدین اولاد کے لیے کبھی کوئی فیصلہ غلط نہیں کرتے، اور ان کے فیصلے سے انکار اسی طرح تکلیف دیتا ہے، بس اب تم رونا بند کرو۔ وہ اپنے پلو سے اس کے آنسو صاف کرتی اٹھ گئی۔ امی آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم پریشان مت ہو، وہ کہہ کر چلی گئی، اور وہ دل کھول کر رو چکنے کے بعد ایک دم ہلکی پھلکی ہو گئی کہ اب اسے یقین تھا کہ بابا انکار نہیں کریں گے، کہ وہ جانتی تھی اسے خود سے جدا کر کے اتنی دور بھیجنے کا حوصلہ ان میں بھی نہیں تھا۔ رشمان کی بابا سنا اپنے رشمان مان گئی ہے؟ وہ بیگم کی چہکتی آواز سن کر چونکے، کیا مان گئی ہے بھئی؟ ارشمان کے لیے مان گئی ہے، بس اب آپ ابھی اور اسی وقت اپنے دوست کو فون کر کے انکار کر دیں، میں اب اور کچھ نہیں سنوں گی۔ وہ اپنی رو میں بولتے ان کے چہرے کے تاثرات نہ دیکھ پائی تھی، ان کے ہونٹوں پر پھیلی بھرپور مسکراہٹ اپنے پلان کی خوشی کا پتہ دیتی تھی۔ مجھے پتا تھا وہ مان جائے گی، لیکن اتنی جلدی مان جائے گی اس کا اندازہ نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ وہ فوراً چونکی تھی۔ مطلب یہ بیگم صاحبہ، ہمارے یہ دونوں بچے ہی بیوقوف ہیں، ایک دوسرے کے تو کیا اپنے ہی احسانات و جذبات سے بے خبر اپنا نقصان کرنے پر تلے تھے۔ ہماری دختر نیک اختر کا یہ عالم ہے کہ وہ ارشمان کو چاہنے کے باوجود صرف اس لیے انکار کر رہی تھی کہ وہ ارشمان سے بھی ویسی ہی محبت کی توقع رکھتی ہے، جبکہ ارشمان زندگی کی باغ دوڑ میں اپنے اندر کی نازک احساسات سے بالکل ہی نابلد اور بے بہرا ہو چکا ہے۔ وہ شادی جیسے بندھن کو محض ایک فرض سمجھ کر نبھانا چاہتا ہے، جبکہ اس بندھن سے جڑے نازک کومل احساس کو محسوس نہیں کر پا رہا۔ اسے اگر احساس ہے تو صرف یہ کہ اس کی وجہ سے مجھے کوئی دکھ نہ پہنچے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے خود پر کیے احسانات کا بوجھ ہلکا کر سکے، اور اس کا صرف ایک طریقہ نظر آتا ہے، رشمان سے شادی، جبکہ شادی محض ایک کمٹمنٹ نہیں ہوتی، یہ تو بہت خوبصورت حسین بندھن ہے، جس کی لطافت کو اگر دل کی گہرائیوں سے محسوس کرو تو ہی خوشگوار زندگی کی بنیاد کھڑی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ سب؟ ہاں، یہ سب ایک ڈرامہ ہے، اور اب مجھے ارشمان کا انتظار ہے۔ جب وہ خود کو ٹٹولے گا، اپنے اندر کے جذبات کو محسوس کرے گا تو میرے پاس ضرور آئے گا، بس ابھی تم خاموش رہو، کسی سے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ او میرے خدا، آپ مجھے تو بتا دیتے کم از کم، کتنا پریشان کیا آپ نے مجھے۔ تم عورتوں کے پیٹ میں کوئی خوشی ٹکتی ہی کب ہے، اور پھر اس ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے تمہیں بے خبر رکھنا ضروری تھا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، اب اللہ ارشمان کے دل میں بھی یہ بات ڈال دے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنا بیگم کہ اگر میرا تجزیہ غلط ہوا تو میں ہرگز رشمان کی شادی اس سے نہیں کروں گا۔ بزنس اور ترقی کے چکر میں جو شخص اپنی ذات کو فراموش کر سکتا ہے، اس کے لیے بیوی کے پاس وقت کہاں سے آئے گا؟ اور محبت ہمیشہ ریسٹورنٹ مانگتی ہے۔ اللہ نہ کرے، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ انہوں نے بھی دل کی گہرائیوں سے دعا کی۔
मामू जान, मुझे बड़े अफसोस और शर्मिंदगी के साथ कहना पड़ रहा है कि एक हाथ को दूसरे हाथ में सख्ती से पकड़े, नजरें झुकाए इनके सामने बैठा कोई एतराफ़ करने जा रहा था, लेकिन उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो कोई एतराफ़ जुर्म करने जा रहा हो। मैं अपने कहे पर पूरा नहीं उतर सका। मैंने कहा था कि आप अगर कहें और भी मेरा रिश्ता तय कर लेते तो मैं तस्लीम कर लेता, लेकिन मैंने बहुत सोचा, मगर नहीं, आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। एकदम ही खड़ा होकर लंबी चौड़ी दीवारगीर बुक रैक के सामने जा खड़ा हुआ। मेरा दिल रुश्मान के सिवा किसी और के बारे में सोचने पर रजामंद नहीं होता, इसलिए आपसे माजरत चाहता हूँ। आप अपनी बेटी की शादी कहीं और करना चाहते हैं तो शौक से कीजिए, लेकिन मैं इसके अलावा किसी और का तस्वर भी नहीं कर सकता। कुछ के शादी, इसने कहा और पलट कर देखे बगैर कमरे से निकलता चला गया। वो आज 3 दिन की छुट्टी के बाद चौथे दिन स्कूल आई थी, जब अपने फैसले से सबको आगाह किया था। दिल एकदम ही बेईमान हो गया था, बहुत मुतमईन और शाद। ना चाहते हुए भी बात बेबात मुस्कुराहट इसके होंठों से खेल रही थी, और वो खुद अपने दिल ही से नाला हो रही थी, और दिल था कि इसकी बेबसी पर मुस्कुराया जा रहा था। क्या बात है रुश्मान, आज बहुत दिनों बाद आप खुश नज़र आ रही हैं, इसकी एक कुलीग ने इसे बताया तो इसने अपने दिल को सख्ती से डांट दिया था। स्कूल में सेकंड लास्ट पीरियड चल रहे थे। वो भी पूरी दिलजमी से अपनी क्लास ले रही थी कि स्कूल का चौकीदार हाथ में कार्ड लिए चला आया। मैम, ये साहब आपको लेने आए हैं। मैडम से इनकी बात हो गई है, वो बाहर गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अर्शमान, वो ज़हरीला बड़बड़ाई और बमुश्किल अपनी चादर और बैग संभालती इसकी गाड़ी तक पहुंची थी। वो इसके इंतज़ार में गाड़ी से डेक लगाए बाहर ही खड़ा था। आप यहाँ खैरियत तो है ना सब? इसके लहजे अंदाज से इंतहाई परेशानी और घबराहट आया थी। सब खैरियत है, बैठो। वो जो इसके घर से निकल कर सीधा वहाँ आया था, इसके इंतहाई संजीदगी लिए हुए अंदाज से घबराहट में मुब्तला कर रहा था। हुआ क्या है, बाबा तो ठीक है ना? मैंने कहा ना सब ठीक है, तुम बैठो गाड़ी में। इसने इसके लिए फ्रंट डोर खोला तो वो बैठ गई। वो दरवाज़ा बंद करता गाड़ी के आगे से होता हुआ आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। आप बताते क्यों नहीं हैं कि क्या बात है, घर में सब खैरियत तो है ना? वो अब रो देने को थी। परेशानी, घबराहट और कुछ हो जाने का खौफ इसे चीखने पर मजबूर कर गया। वो गाड़ी स्टार्ट करता एकदम चौंक कर इसकी तरफ देखने लगा। इंतहाई परेशानी के तासुरात इसके चेहरे पर रकम थे, और वाकई इसके लिए तो ये परेशानी की बात ही तो थी। वो आज से पहले कभी इस तरह इसे रिसीव करने या ड्रॉप करने तक नहीं आया था, और आज ये अनहोनी हुई तो इसका परेशान होना फितरी अमर था। मैंने कहा ना, घर में सब खैरियत और किसी को भी कुछ नहीं हुआ, बस मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करना थी, जिसके लिए मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सका और तुम्हें लेने चला आया। इसने वजाहत की और गाड़ी स्टार्ट करने लगा, जबकि वो नाफहम से अंदाज में इसे देखी गई। और फिर जैसे इसके दिमाग में धमाका सा हुआ था, वो तो अपनी परेशानी और घबराहट में इसका अंदाज तखातुब भी बिल्कुल फरामोश कर गई थी। इसने आज तक इसे कभी तुम कहकर मुखातिब नहीं किया था, और आज ये अनहोनी भी हो गई थी। इसका दिल एकदम ही बहुत ज़ोर से धड़का था। वो सीधी होकर बैठ गई। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, बराए मेहरबानी मुझे घर छोड़ दीजिए। वो इंतहाई नाराज़गी लिए हुए अंदाज में रुख मोड़ते हुए बोली। तुम्हारे साथ मसला क्या है आखिर? 5 अफराद पर मुश्तमिल इस छोटे से कुंबे में क्यों इंतशार फैला रखा है तुमने? अच्छा भला सेटअप अब सेट करके रख दिया है, हर बंदे को परेशान कर छोड़ा है, आखिर चाहती क्या हो तुम? वो जज होता हुआ बोला। शादी करने और अमेरिका जाने का अगर इतना ही शौक था तो पहले बताया होता। अल्लाह के फजलो करम से अब मैं इतना साहिब हैसियत हूँ कि तुम्हें लेकर बासानी वहाँ सेटल हो सकता हूँ। मुझे कहीं भी जाने का कोई शौक नहीं है, समझे आप? और प्लीज़ मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, देर हो गई तो अम्मी बाबा परेशान होंगे। वो नाराज़ नाराज़ बोलती खिड़की से लगी बैठी थी। इधर उधर देखने के बजाय इसकी नज़रें अपनी गोद में रखे अपने हाथों पर थी। इसने इसकी बात पर तवज्जो देने के बजाय गाड़ी एक रेस्टोरेंट के सामने पार्क की। चलो उतरो। मुझे नहीं उतरना, मुझे घर जाना है। इसकी हरदर्मी से कहने पर वो इसे घूरने लगा, लेकिन इस पर कोई असर होता ना देखकर वो अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और धार से दरवाज़ा बंद करता इसकी तरफ आया और फ्रंट डोर खोल दिया। वो बड़े आराम से इससे बात करना चाहता था, लेकिन इसकी हरदर्मी और जिद ने इसे गुस्सा दिला दिया था। चलो उतरो। इसका जारहाना और संजीदा अंदाज इसकी सीटी गुम कर गया। इसने हाथ बढ़ाकर इसकी कलाई थामकर बाहर घसीट लिया, जोरदार तरीके से दरवाज़ा बंद कर लॉक किया और इसी तरह इसे लिए अंदर चला आया। हाथ छोड़ें प्लीज़, वो बेचैन से अंदाज में बोली तो इसने शराफत से हाथ छोड़ दिया। कदरे हटकर लगी टेबल की तरफ बढ़ा तो वो अपनी कलाई मलती इसके पीछे चली आई। कुर्सियों पर बैठते हुए कोल्ड ड्रिंक के साथ बर्गर का ऑर्डर दिया। हाँ बताओ, क्या मसला है तुम्हारे साथ? अब वो कदरे नरमी और इंसानियत से बोला था, लेकिन वो खफ की बड़ी निगाह लिए इसे देखकर नज़रों का जाविया बदल गई। कोई मसला नहीं है, देखो रुश्मान, ना तो तुम किसी फिल्म की हीरोइन हो और ना ही मैं हीरो कि तुम्हारे पीछे पीछे फिर कर कोई रोमांटिक सा सॉन्ग गाता फिरूंगा और तुम फिर भी नाक पर मक्खी ना बैठने दोगी। मेरी हर बात का सीधा सीधा जवाब दो, मुझसे शादी से इनकार क्यों किया? मेरे इनकार या इकरार से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसकी बात पर खामोशी से इसके चेहरे पर नजरें जमा गया। तुमने ये कैसे अखज़ कर लिया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता? जी जानती हूँ मैं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको मेरे इनकार पर। इसने तंज़िया अंदाज़ अपनाया। आप इसकी वजाहत करना पसंद फरमाएंगी मोहतरमा? मुझे कोई ज़रूरत
ضرورت نہیں ہے وضاحت کرنے کی، آپ بتائیں کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ یہی سوال آپ کے والد محترم نے بھی کیا تھا مجھ سے، لیکن شاید حقیقت کے باوجود میرے جواب میں سچائی نہیں تھی، وہ ایک دم ہی بالکل نرم پڑ گیا تھا۔ لیکن تمہارے اس سوال کا جواب میں بالکل سچ سچ دوں گا، اور سچ یہ ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور شاید تم سے محبت بھی کرتا ہوں۔ وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بڑے آرام سے بولا، تو وہ جو کہ اس سے اس جواب کی توقع نہ رکھتی تھی ایک دم ہی گڑبڑا گئی۔ وٹ، وہ اپنے تاثرات کو چھپانے کی ناکام صحیح کرتی چیخی، کیوں اس میں اس قدر حیرت کی کیا بات ہے؟ تم میری منگیتر ہو اور وہ بھی بہت بچپن کی، تو کیا صورتحال میں میرا تمہیں پسند کرنا اور تم سے محبت کرنا کوئی انہونی بات ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو کبھی بھولے بھٹکے سے بھی اس تعلق اس رشتے کا خیال نہیں آیا، آپ محض مجھے احسانوں کا بوجھ اتارنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور بس۔ اس کا لہجہ ایک دم ہی بھیگ گیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟ اس کے دل میں چھپی بات کو جاننے کے لیے اس نے اکسایا۔ میں نے خود سنا تھا جب خالہ امی آپ کو، وہ کہتے کہتے ہونٹ دبا گئی۔ ہاں کہو، مجھے کچھ نہیں کہنا، بس مجھے گھر چھوڑ دیں، میں سننا چاہتا ہوں رشمان، وہ بات جس نے تمہیں انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کیا، لیکن اب یہ قدم اٹھ چکا ہے، اب کوئی فائدہ نہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ رشمان، مجھے ابھی تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ اس کا انداز تنبیہ تھا، وہ دب سے بیٹھ گئی۔ یہ حقیقت ہے رشمان کہ میں نے واقعی کبھی تمہارے اور اپنے حوالے سے سوچا نہیں تھا، اور اگر چپ چاپ ہماری شادی ہو جاتی تو شاید کبھی سوچتا بھی نہ۔ شادی ہونا تھی، ہو گئی، اور شاید یہ بھی سچ ہے کہ میں ہمیشہ دو اور دو چار کے چکروں میں تمہیں گھر میں سجے ایک شو پیس سے زیادہ اہمیت نہ دیتا، کہ ٹھیک ہے جو میری چیز تھی وہ مجھے مل گئی تو بات ختم، لیکن میری وہی چیز جب مجھ سے چھیننے لگی تو میں چونکا۔ اگر تم انکار نہ کرتی اور ماموں جان کی باتیں کہ جن کا اب مجھے یقین ہے تم نے ہی انہیں بتائی ہوں گی مجھے احساس نہ دلاتی، تو میں اس رشتے کی اہمیت کو کبھی نہ جان پاتا، تمہارے حوالے سے اپنے اندر موجود احساسات کو کبھی محسوس نہ کر پاتا۔ مجھے تو بس اپنی ماں سے کیے وعدے کی پاسداری کرنا تھی۔ انگلینڈ جانے سے پہلے امی نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھ سے منسوب ہو اور وہاں مجھے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، کہیں اس امانت میں خیانت نہیں کروں گا، اور میں تمہارے لیے تو پتہ نہیں لیکن ماموں جان کے لیے اپنے دل میں اس قدر بھرپور جذبات رکھتا تھا کہ انہیں کوئی دکھ دینے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اپنی ماں کی خواہش اور ماموں جان کی ریاستوں کو پورا کرنا ہی میرا مقصد حیات رہا۔ میں اکثر جب کبھی کسی یتیم بچے کی حالت دیکھتا تو خوف سے کانپ اٹھتا، مجھے زمین کا کیڑا بننے سے بہت خوف محسوس ہوتا کہ جیسے لوگ رون کر گزر جاتے ہیں اور ان کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور مجھے وہ کیڑا نہیں بننا تھا، اس لیے محنت کی اور دن رات کی، اور جب کامیابی لوٹا تو میری ماں نے ایک بار پھر وہی بات مجھے دہرائی، تو ایک طے شدہ بات کے متعلق مجھے کچھ نہیں سوچنا تھا۔ میرے آگے تو بہت سی پلاننگز تھی، بہت سے خواب تھے جن کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے مجھے بہت آگے تک جانا تھا۔ ان کی پلاننگز میں کامیابی کے بعد شادی بھی میرا ایک پلان ہی تھا، اور اگر وہ بھی میرے دوسرے پلانز کی طرح بغیر کسی رکاوٹ کے ہو جاتی تو میں شاید وہ سب کبھی محسوس نہ کر پاتا جو اب کر رہا ہوں۔ ایک چیز کہ جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ آپ کی ہے اور ہمیشہ آپ کی رہے گی، آپ اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچیں گے، لیکن پھر اچانک اسے آپ سے چھین کر کوئی دوسری چیز آپ کو دے دی جائے اور کہا جائے کہ اب یہ تمہاری ہے، تو ایک جھٹکا تو لگتا ہے نا کہ جو چیز ہمیشہ سے میری تھی اب وہ میری کیوں نہیں رہی، اور آپ کا ذہن و دل کسی دوسری چیز کو اپنا ماننے کو تسلیم نہ کرے، اور ایسی صورت میں آپ کی چیز کسی دوسرے کے حوالے کر دی جائے تو اس تکلیف کا احساس کیا ہوتا ہے یہ اب میں نے جانا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میں نے کبھی تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری کمی محسوس نہیں کی، کبھی تمہارے لیے اس طرح نہیں تڑپا ہوں جتنا کہ اس ایک ہفتے میں میرے دل نے مجھے تڑپایا ہے۔ یہ سوچ ہی میرے لیے سوانح روح ہے کہ رشمان حسن جو کہ ہمیشہ سے میری تھی اب اسے مجھ سے چھین کر کسی اور کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ رشمان کہ تم نے مجھے ایک خوبصورت احساس بخشا ہے، ورنہ میں تو شاید اپنی ساری زندگی مشینی انداز میں چلتے گزار دیتا۔ شادی جیسے خوبصورت بندھن کی لطافت، اس کی اہمیت کا احساس دلا کر تم کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ، اور یہ میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، لیکن پھر بھی ماموں جان سے کہہ آیا ہوں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، لیکن میں تمہارے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اب اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ اس کے اپنے چہرے پر جمی نگاہوں کی زد سے خود کو کیسے بچائے۔ وہ بہت خاموشی سے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں پر نظریں جمائے بیٹھی تھی کہ بلکہ شرم و حیا کے بار سے جھکی اٹھنے سے معذور ہو چکی تھی، اور اپنے اندر سے اٹھتے جوار باٹے کے سے جذبات کے تاثرات کو باوجود کوشش کے اپنے چہرے پر آنے سے روک نہ پا رہی تھی۔ تو آپ کہو کہ اب تم کسی بہت اچھے انسان کے ساتھ جو تمہیں بہت چاہت و محبت سے بیاہ کر بڑے مان و فخر کے ساتھ امریکہ لے جائے گا، اس کے ساتھ جانا پسند کرو گی، یا پھر مجھ جیسے احسانوں کے بوجھ سے جس کی گردن والے کے ساتھ رہنا چاہو گی؟
وہ جواب طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا رہا، لیکن وہ لب کاٹتی جواب دینے کے بجائے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر بولنے لگا، مجھے معلوم تھا، تمام حالات کا جائزہ لیتے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ سارا خناس ماموں کے دماغ میں تمہارا ہی بھرا ہوا ہے۔ میری بیٹی مجھ پر بوجھ نہیں ہے، اس میں اتنے گن ہیں کہ کوئی بڑی چاہت و محبت سے اسے بیاہ کر لے جائے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب وہ اطمینان سے برگر کے بڑے بڑے لقمے لیتا ہوا بول رہا تھا، کیونکہ انکار پہلے تم نے کیا تھا اور پھر ماموں نے، اور میں ماموں جان کی نظر میں اپنی اہمیت کو خوب پہچانتا ہوں۔ اتنا دکھ شاید انہیں میرے رویے پر نہ ہوا ہو جتنا تمہارے انکار پر، لیکن اولاد کی محبت کے سامنے انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ یقیناً تم نے میری کبھی کی کہی ہوئی کوئی باتیں سن لی ہوں گی اور اسے تم نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، لیکن ان سب باتوں کو اب بعد میں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اتنا بتا دوں کہ اس ساری صورتحال کو سمجھتے ہوئے میں تمہارے دل میں بھی موجود اپنے مقام کو اچھی طرح جان گیا ہوں۔ وہ کچھ لمحوں کو خاموش ہوا۔ اور محبت ہمیشہ ریٹرن کی طلبگار ہوتی ہے، آئی ایم رائٹ؟ اس نے ذرا سا جھک کر اس کی جھکی نگاہوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے تائید طلب کی، جبکہ وہ مزید بلش ہو گئی۔ یار اب کوئی جواب دے دوں؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ اور اس نے بمشکل اس بات میں سر ہلایا تھا، اسی دم اس کا ٹیبل پر رکھا چل بج اٹھا۔ امی جان کالنگ۔ اس نے سیل فون آن کر کے کان سے لگایا۔ بیٹا بہت بہت مبارک ہو تمہیں، امی نے چھوٹتے ہی خوشی اور جذبات سے بھرپور لہجے میں کہا۔ مبارک تو مجھے واقعی ہو، لیکن کس بات کی؟ ابھی ابھی نمیرہ نے فون کیا ہے، رشمان مان گئی ہے، اس نے ہاں کہہ دی ہے بیٹا۔ او مائی گوڈنس، تو میں نے خواہ مخواہ ہی اپنی اتنی انرجی ضائع کی۔ اس شریر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور ہونٹوں پر ایک گہری اور دل فریب مسکراہٹ رنگ گئی، اور وہ اس تمام عرصے میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو امی جان، بس اب تم جلدی سے گھر آ جاؤ، پھر ہم ادھر ہی چلیں گے۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ وہاں پہنچ جائیں امی جان، میں ان محترمہ کو ساتھ ہی لے کر آتا ہوں۔ تو محترمہ یہاں بھی مجھ سے سبقت لے گئی ہیں؟ اس کا گہرائی لیے ہوئے شرارت بھرا انداز اس کی اٹھی سوالیہ نگاہوں کو ایک بار پھر جھکانے پر مجبور کر گیا۔ سنو، وہ اچانک کی کولڈ ڈرنک کے بڑے بڑے سپ لیتا ہوا بولا۔ منہ کھولو۔ جی؟ وہ حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارے منہ میں زبان ہے یا نہیں۔ اس کی بات پر وہ بے اختیار ہی ہنس دی۔ وہ بھی آخر کب تک اپنے اندر کی خوشی پر بند باندھتی؟ وہ یک ٹک دیکھے گیا، بغیر خود ہی چونک گیا۔ بس بس، ابھی میرا ہلاک ہونے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، اٹھو چلیں۔ واٹ یو مین؟ لیکن اس نے ایک ہی سانس میں کولڈ ڈرنک ختم کی اور اس کے آگے جوں کا توں رکھا برگر اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھمایا اور پیسے نکال کر ٹیبل پر پڑے گلاس کے نیچے دبائے، اور رشمان خاموشی سے چھوٹے چھوٹے لقمے لیتی اس کے پیچھے چل دی کہ پچھلے ایک ہفتے سے اس نے برائے نام ہی کھانا کھایا تھا۔ تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یقیناً تم دونوں دلوں میں بڑی غلط فہمیاں دور کر چکے ہوگے۔ وہ تینوں لاؤنج میں ہی براجمان تھے۔ ان دونوں نے مشترکہ سلام کیا اور وہ تو ماموں کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ وہ ان سے دامن بچاتی لاؤنج سے نکلنے کو تھی۔ بیٹا جی آپ کدھر؟ یہاں آئیے۔ جی وہ بابا میں ذرا کپڑے۔ کچھ نہیں ہوا کپڑوں کو، یہاں آئیے۔ وہ جھجکتی ہوئی آگے بڑھی تو خالہ اماں نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ تو میرے قابل اور ہونہار بچوں، اب میں تمہیں بتاؤں کہ نہ تو میں نے تمہارے لیے کوئی لڑکی پسند کر رکھی تھی۔ وہ رشمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو وہ اپنی جگہ ہونک بن گیا، اور پھر رشمان کی طرف دیکھ کر اپنی بات جاری رکھی۔ اور نہ ہی اگلے ماہ تمہاری شادی کسی امریکہ پلٹ لڑکے سے طے کی تھی۔ جی؟ ای وہ ایک ساتھ چلائے تھے۔ جی؟ ان تینوں نے ایک ساتھ کہا۔ یہ سب میں نے دونوں کو تمہاری بیوقوفیوں کا احساس دلانے کے لیے کیا تھا کہ تم جان سکو کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہو، اور تم دونوں کا ساتھ ہمارے لیے اور اس گھرانے کے لیے کتنا ضروری تھا۔ بابا آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ اتنی دور جانے کے خیال سے ہی میرا دم گھٹ جاتا تھا، اور اگر میں واقعی آپ کی پسند کی ہوئی لڑکی کے لیے ہاں کہہ دیتا تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ مجھے اپنے تجزیے پر پورا یقین اور اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ ارشمان نے سب سے آنکھ بچا کر اسے آنکھ ماری تو ایک لمحے کو حیرت زدہ سی رہ گئی، لیکن اس کے ہونٹوں کی شوخ مسکراہٹ اور آنکھوں کی لو اپنی چمک سے شرم سے سمٹنے پر مجبور کر گئی۔ اور جہاں یہ دونوں باتیں ہوں وہاں ساری مشکلیں خود بخود آسان ہو جاتی ہیں، انہوں نے نہایت عقیدت سے کہا۔ تو پھر اب مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی بہو کو انگوٹھی پہنا سکوں؟ چھوڑیں آپا، یہ پرانی رسمیں، جب لڑکا لڑکی دونوں یہاں موجود ہیں تو یہ کام بھی یہ خود ہی کر لیتے ہیں، یا نہیں؟ بچپن میں بھی اس نے ضد کر کے اسے انگوٹھی خود پہنائی تھی، انہوں نے کہا تو رشمان کا شرم سے اور ارشمان کا خفت سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ چلو بھائی برخوردار، اب یہ کام آپ خود ہی انجام دیں۔ وہ سرشار سا اپنی جگہ سے اٹھا تھا، انگوٹھی پکڑ کر اس کے برابر جا بیٹھا اور اس کی گود میں رکھا ہاتھ بڑی نرمی سے تھاما تھا۔
एक मिनट। वो जैसे ही अंगूठी पहनाने लगा वो फिर बोल उठे तो सब इनकी तरफ देखने लगे। एक बार फिर अच्छी तरह देख लो ऋषि बेटा, कहीं इस ऊँट की गर्दन किसी बोझ से झुकी हुई तो नहीं। इसके कहने पर सब हंस दिए और वो झीम कर सर झुका गई। लो भाई बरखुरदार, तुम्हें मेरी तरफ से खुली इजाज़त है कि ये जब भी कोई उल्टी सीधी बात करे इसे टोकने या रोकने के बजाय एक झांपड़ रसीद करना इसके मुंह पर। इन्होंने मिठाई का टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा। क्यों बाबा? वो रोज देने को हुई भाई, ताकि तुम्हें एतराज़ ना रहे कि तुम्हारे बाप के एहसानों के बोझ तले रहे शख्स ने तुम्हारी गलत बात पर टोका भी नहीं। बाबा आप बिना बस मैं नहीं बोलती आपसे। वो नाराज़ हुई। आपने इनसे तो कुछ कहा भी नहीं है। हाँ इसी से तो कह रहा हूँ, इन्हीं बातों से तो मोहब्बत का इजहार होता है। बाबा के कहने पर इसे इतनी शर्म आई कि वो काला अम्मी की गोद में ही मुंह छुपा गई। मामू जान, मोहब्बत के इजहार से पहले वाकई मेरा जी चाह रहा था कि एक झापड़ रसीद करा दूँ इसकी बात पर तीनों के फलक जकाफ कह के गूंजे थे और वो खाला अम्मी की गोद में मुंह छुपाए इस घर की खुशियों की सलामती के लिए दुआगो थी। आपको ये नावल कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।